کلاس اسٹارٹ جزاک کرتے اللہ ہیں. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. وعلیکم مجھے السلام. ہوسٹ بتاؤ کیجیے کیسے گا ہیں؟ پلیز. جی وعلیکم السلام. میں صرف یہ ویٹ کر رہی تھی کہ بہت کم لوگوں نے جوائن کیا ہے اور دعا کر رہی تھی. آپ لوگ مائکس میوٹ کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اتنی محبت عطا کرے کہ اتنے سارے لوگ فورم پہ موجود ہیں اور وہ پتہ نہیں کیوں نہیں جوائن کر پاتے، جو مجھے آج تک میری سمجھ اور عقل سے باہر ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ درپیش آتا ہے، کیا ہوتا ہے. کم از کم بتائیں تو کچھ ڈسکس کر لیا جائے کہ کیا پرابلم ہوتی ہے. جو انسان ہفتے میں ایک دن تفسیر سننے کے لیے بھی ان ٹائم جوائن نہیں کر پاتا، تو اوپن آفر ہے میری طرف سے کہ جس نے بھی ڈسکس کرنا ہے وہ کائنڈلی کرے کہ اس کو کیا مسئلہ پرابلم ہے کہ جو وہ نہیں تفسیر کو ایٹ لیسٹ جوائن نہیں کر پاتے. اور مطلب ان ٹائم تو درکنار جوائن ہی نہیں کر پاتے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کے فورم پہ الحمدللہ 250 سے زیادہ لوگ موجود ہیں اور کلاس میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. تو میں نے اسی لیے ریکارڈنگ میں بولا ہے کہ جو ریکارڈنگ سنتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن، اور دوسرے آپ لوگ جو موجود ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ صرف خود جوائن نہ کریں بلکہ اپنے آس پاس پتا کریں کہ کیوں نہیں جوائننگ کی جاتی، کیوں نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ انسان تو ہے نا ایسے ہی وہ بھول جاتا ہے، وہ اس کے لیے اہمیت کم ہو جاتی ہے کسی کام کی، تو اس کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے نا، ذکر جس کو کہتے ہیں نا، نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، تو اس کو دوبارہ دھیان آ جاتا ہے کہ نہیں میں یہ کیا کر رہی ہوں کہ میں ہفتے میں ایک دن چلو کم از کم تفسیری سن لوں، تو میں کیوں نہیں سن پا رہی. تو ہم سب کے جاننے والے موجود ہیں، آپ کے تھرو بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے. تو میری یہی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ کیوں نہیں تفسیر سنی جاتی ہے، اور ریکارڈنگ سنتے بھی ہوں تو پھر بھی جو بات لائف کلاس کی ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ لائف کلاس جو ہے وہ لائف کلاس ہی ہوتی ہے. عید تو بہت دن میں ختم ہو چکی ہے، اب تو عید کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے کہ ابھی کوئی عید موجود ہے. شاید عید بیچاری کو تو ختم ہوئے بہت دن ہو گئے، 8 دن تو آج ہی ہو گئے کم از کم. تو اور پھر بات تو یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے ان کو تو عید کے دن بھی قرآن یاد آتا ہے، نہ کہ عید 8 دن ختم ہو چکے ہوں تو پھر بھی وہ کلاس نہیں جوائن کر پا رہے ہو. تو بہرحال دیکھیے گا، اس پہ سبھی کے غور کرنے کی بات ہے، صرف میرے لیے بہت دکھ کی بات نہیں ہے کہ آج تفسیر میں لوگ کم ہیں. یہ سبھی کے لیے دکھ کی بات ہونا چاہیے جس جس کو قرآن سے محبت ہے، جو قرآن فورم پہ موجود ہے، کہ کیوں کلاس میں لوگ کم ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ریزنز تلاش کریں، اور جو نہیں ہے وہ خود ریزنز تلاش کریں اور سوچیں. دیکھیں یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ کو بالکل بہت ہی آپ کے ٹپس کے اوپر، ایک آن کے اوپر آپ کو قرآن سمجھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ، بہت آسان طریقے سے مل رہا ہے، کوئی مشکل کام نہیں. اس کے باوجود اگر نہیں آ پاتے تو پھر تو پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی ریزن ہو سکتی ہے. تو وہ ریزن شیئر کریں، کائنڈلی بتائیں مجھے، جتنے لوگ بھی یہ بات سننا ہے اور ریکارڈنگ میں سننا ہے یا جیسے بھی سننا ہے. کیونکہ میرا تو ایسا ہی حال ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ قرآن کی طرف اٹریکٹ کم ہو رہے ہیں تو میں تو بہت غمزدہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں صاف صاف بتا رہی ہوں، شدید دکھ کا شکار ہوتی ہوں کہ ایسی کیا بات ہے. آپ کی موٹیویشن ہی کے لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت ہارڈ ٹریٹمنٹ پہ ہوں، اورل کیمو تھراپی پہ ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ ماشاءاللہ میں آپ کی سامنے موجود ہوتی ہوں، آپ کی کلاس لے رہی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور قرآن کی محبت ہوتی ہے. تو آپ مجھے پڑھنا بھی ہوتا ہے الحمدللہ، آپ کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، آپ نے صرف سننا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر لوگ کم ہو تو پھر کائنڈلی مجھے ریزن بتائیے گا. چلیں کلاس شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ الانعام آیت نمبر 66 سے ہے۔ الانعام 66۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا اس کو، قوموں کا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ حق ہے، تو قل کہہ دیجئے لستو، نہیں ہوں میں، علیکم تم پر بھی وکیل، حوالدار، کارساز یا دروغہ۔ جھٹلایا اس کو تیری قوم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور بھی کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تیری قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے، قریش مکہ کی طرف، حالانکہ وہ حق ہے، وہ الحق، قرآن حق ہے، حق لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہر حساب سے حق ہے، قرآن کی ہر بات حق ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا آپ کے اتنا سمجھانے اور بتانے کے باوجود۔ تو اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، الا البلاغ المبین تھا، میں تمہارے پر کوئی حوالدار کارساز نہیں ہوں، تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم اس پر اب عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، ایکسیپٹ کرتے ہو یا جھٹلا دیتے ہو۔ تو آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو نہ گلائیں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، بے شک قرآن حق تھا، ٹھیک ہے، آپ نے ان تک پورا پہنچا دیا، انہوں نے جھٹلا دیا، تو اب آپ ان کے اوپر کارساز وکیل نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ان کو اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہ مجبور کرے۔ آپ کا کام جو تھا وہ آپ نے کر دیا۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا، ہر پیغمبر کا، بلکہ ہر دائی دین کا، جو بھی دین کا دائی ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر بھی کوئی وہ نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں آتا، تو پھر پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ دائی کا کام صرف الا البلاغ المبین ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دائی کی مجبوری ہوتی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بھی کہا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لگتا ہے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس غم میں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن پر ایمان لا رہے۔ تو یہ ان کا غم تھا، اور آج جو آپ سے بات کر رہی تھی، دائی کا غم بھی یہی ہوتا ہے، جو سچا دائی ہوتا ہے اس کا بھی یہی غم ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا اس غم میں کہ لوگ کیوں نہیں قرآن کی طرف آ رہے، تھوڑا سا ٹائم بھی کیوں نہیں قرآن کی طرف نکال پاتے۔ بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، دل بہت دکھی آج اس لیے آ گئی۔ اینی وے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے، حالانکہ قرآن حق تھا، بالکل سچ ہے، تو اب آپ ان کے غم میں گلنا چھوڑ دیں۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ ان کے اوپر داروغہ یا حوالدار تھوڑی ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ پکڑ کے ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا۔ اور بات یہ ہے کہ کل نبائن لکل نبائن، واسطے ہر خبر کے مستقر، ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم سب بھی جان لو گے۔ تم سب کون جان لو گے؟ قریش مکہ سے خطاب ہے، یا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے ان سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہاں، خبر بھی اہم خبر ہے، نبا ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر۔ تو ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اپنے مقررہ وقت پہ وہ خبر ضرور آئے گی۔ اور خبر سے مراد کیا ہے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، مراد اس سے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ لکل نبائن مستقر، یعنی ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے، یعنی عذاب کا وقت مقرر ہے۔ عذاب جلدی مانگتے تھے اور کہتے تھے نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو تمہارے پر عذاب نازل ہو جائے گا، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مستقر جو ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ قرر اس کا روٹ ہے، استقرار سے ہے، باب استفال ہے، اور اس کے گرامیٹیکلی دو گروپ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسم مفعول ہے، ٹھہرایا ہوا، وقت ٹھہرایا ہوا، یا اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے، وقت مقررہ، وقت ظرف زمہ ہے، ظرف، ہاں زمہ ہے، تو یہ دونوں ہو سکتا ہے، اسم مفعول یا اسم ظرف۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ خبر یا وہ واقع ہو جاتا ہے۔ عذاب بھی ان کے اوپر ضرور آئے گا، ابھی کیونکہ وقت مقررہ آیا نہیں جو مستقر ہے، لیکن جیسے ہی وقت مقررہ آئے گا عذاب واقع ہو جائے گا۔
تو یہاں پر تھوڑا دھمکی والا انداز ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، قریش مکہ کے لیے، کہ کیا تم سمجھ رہے ہو، تم نے جھٹلا بھی دیا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ عذاب بھی نہیں آ رہا، تم ٹھیک ہے، نہیں، لکل نبائن مستقر وسوف تعلمون، وقت مقرر ہے اور عنقریب تم دیکھ لو گے، جان لو گے کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عذاب ان پہ آیا کس شکل میں آیا، غزوہ بدر کی شکل میں آیا۔ 70 بڑے سردار انکلوڈنگ ابو جہل مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قیدی بن گئے۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں بخاری کی ایک روایت لکھی گئی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، سیدنا سعد بن معاذ جو انصار مدینہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے وہ مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو امیہ بن خلف کے ساتھ کعبہ کا طواف کرے، تو امیہ بن خلف یہ ابھی کافر ہی تھا، اور کافر ہی کفر میں ہی مرا ہے، بہت بڑا کافر تھا، تو دوستیاں تو تھی نا، تو ان کے ساتھ، اس کے ساتھ طواف کر رہے تھے اور پروٹیکشن کے لیے بھی کر رہے ہوں گے، جیسے پناہ ہوتی تھی۔ تو ان کو ابو جہل نے روکا کہ کیوں کر رہے ہو طواف، اس کو نہ کرنے دو۔ تو انہوں نے بہت کڑک کر جواب دیا سعد بن معاذ نے کہ مجھے نہ روکو، ورنہ میں تمہارے جو قافلے گزرتے ہیں مدینہ سے، ان کا ناک میں دم کر دوں گا۔ تو امیہ بن خلف نے ان کو منع کیا کہ نہیں، ابو جہل کو ایسا جواب نہ دیں، یہ مکہ کا سردار ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ تم زیادہ اس کی طرفداری نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگے اور تمہارے قتل کا سبب بھی یہی بنے گا۔ کس کو کہا؟ امیہ بن خلف کو۔ تو یہاں تک روایت ہے، تو یہ ایک خبر دی گئی تھی نا ان کی زبانی۔ اور غزوہ بدر میں کیا ہوا کہ عذاب تو آیا ہی، جس کی خبر دی گئی تھی، ابو جہل امیہ بن خلف کو مجبور کر کے لے گیا تھا، وہ جا نہیں رہا تھا، اور دونوں اس میں مارے گئے غزوہ بدر کے اندر۔ تو لکل نبائن مستقر وسوف تعلمون۔ پھر اگلی آیت بہت ہی اہم ترین ہے اور بہت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس کی وجہ سے میری خواہش تھی کہ زیادہ لوگ اٹینڈ کریں اور سنیں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اینی وے، اللہ اسی کو سنواتا ہے جس کو سنوانا چاہتا ہے۔ تو اگلی آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو، الذین، ان لوگوں کو، یخوضون، جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، تو کیا کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کرو ان سے، بچو ان سے، ہٹ جاؤ، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی بات میں اس کے علاوہ۔ ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جو ہماری آیات میں مشغول ہیں، آیات میں مشغول کیسے ہوتے ہیں؟ یخوضون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خادہ یخوضو کا جو روٹ ہے، خوض ہے، خے واو ضاد، تو خادہ یخوضو کے لفظی معنی ہوتے ہیں پانی میں اترنا، پانی کے ساتھ مشغول ہونا۔ پانی میں اتر کے انسان کیسے مشغول ہوتا ہے؟ بیکار کا مشغلہ ہوتا ہے نا، سوئمنگ پول میں سوچیں، کہیں سوچیں، صرف انسان کوئی تعمیری کام نہیں کرتا، وقت ضائع کر ہوتا ہے۔ تو اسی سے یخوضون کا مطلب پھر یہ کیا گیا ہے، جو لغوی مطلب ہے کہ بیکار بحث، مباحثے، نکتہ چینی، اس طرح کی استہزاء وغیرہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے یخوضون۔ اور یخوضون کا لفظ قرآن میں مذمتی لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، کنڈیم کرنے کے لیے کسی بات کو۔ تو جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، جو یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں۔ آیات میں کیسے مشغول ہوتے ہیں؟ آیات کے اوپر بلا بیکار کے بحث، مباحثے، نکتہ چینی، اس کے اوپر کہ یہ کیوں ہے اور فلانا کیوں ہے، یا آیات کا استہزاء کرنا، یہ سب یخوضون فی آیاتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں یہ ہے کہ پھر تم کیا کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض برتو۔ اور اعراض آپ کو پتہ ہے کہ منہ موڑ لو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ کب تک کے لیے؟ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی آیات کا جو نکتہ چینی، مذاق اڑانا چھوڑ دیں، کوئی اور بات کرنے لگیں، تو پھر آپ وہاں جا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی قسم کی آیت آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 140 تھی نساء کی، اور اسی طرح کا مضمون تھا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، سورہ نساء مدنی سورہ ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ الانعام، یہ مکی سورہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ الانعام کی، یہ پہلے اتری تھی۔ سورہ نساء کی جو آپ نے آیت پڑھی تھی، وہ اس کے بعد میں اتری ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء 140 تھی، ترجمہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہاں کہا گیا تھا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ،
یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی بات میں، اور اگر تم بیٹھے تو بے شک تم انہی کی مانند ہوگے، فَإِذَنْ تو کیا ہوگے، انکم مثلہم، انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بعد میں اتری اور یہ پہلے اتری ہے۔ اب خاص تعویل میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے مشرکین مکہ اپنی محفلوں میں آیات کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیت اتری ہے، ٹھیک ہے، خاص تعویل بتا رہے ہیں۔ اور مدینہ آ کر منافقین یہی کام کرتے تھے، تو سورہ نساء کی وہ آیت اتری تھی۔ لیکن عام تعویل میں اس آیت کا حکم عام ہے، یہ بڑا بڑا لکھ لیں، اس آیت کا حکم عام ہے، ہر کسی کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ ہے، بلکہ امت مسلمہ کا ہر فرد مخاطب ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم دیکھو کہ لوگ مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، اور مشغول میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیات کے ساتھ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تم اگر کسی ایسی مجلس میں ہو، کسی ایسی محفل میں ہو، کسی ایسی گیدرنگ میں ہو، کسی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آیات پر بحث مباحثے کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کے اللہ کے احکامات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے، استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے کسی فعل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا دین والوں کا پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نماز کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں ان کو کوئی کام ہی نہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، نعوذ باللہ، اتنے مذاق بنائے جاتے ہیں۔ اور پردے کا تو بہت ہی مذاق بنایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کتنا برا ورڈ تک عبایا پہننے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان سب یہ کام کیے جا رہے ہو، اللہ کے شاعر کا یا دین والوں کا یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قولی طور پر یا فعلی طور پر۔ قولی طور پر آیات کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ قولی یعنی بات کر کے، آیات کو توڑ مروڑ کر غلط معنی نکالے جا رہے ہیں، آدھی آیت کو لے کر اس کا کچھ سے کچھ معنی کر دیا جائے جو آپ کو پسند ہے، جو کسی کو پسند ہے، یا پھر یہ کہ حوروں کا مذاق اڑائیں، آپ جنت دوزخ کے متعلق لطیفے سنائیں، یا یہ کہ آپ جو ہیں حدود کے اوپر نکتہ چینی کریں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ ہے۔ اس قسم کے الفاظ زبان کے اوپر لائیں، پتہ نہیں ویسے کیسے آتے ہیں اس قسم کے الفاظ ایک ایمان والی کے زبان پر۔ تو اللہ کی حدود کو ظالمانہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آتے اس لیے ہے کہ وہی لا علمی ہوتی ہے، جہالت۔ حدود کی کتنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کتنی اس کے اوپر سخت کڑی شرائط ہیں، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، بس جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر نکتہ چینی اور بحث مباحثے شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک عام بات ہے ہمارے یہاں، بالکل بھی جس کو علم نہیں وہ بھی دین پر بحث ضرور کرتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ صحیح نہیں کریں، یہ تو ایسے ہے۔ تو انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے عام کانٹیکس میں، ٹھیک ہے۔ حدود پر نکتہ چینی کی جا رہی ہو، یا پھر جیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پر بھی لوگ زبان کھول لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کھول لیتے ہیں، ان کے ازواج مطہرات کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آیات کا ہی مذاق اڑانا ہے، قولی طور پر ہے۔ پھر فعلی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو مخلوط محفلیں سجی ہوئی ہوں، مکس گیدرنگز، ٹھیک، یہ بھی یقینی طور پر اللہ کی آیات کے ساتھ مشغول ہی ہونا ہے، کھیل تماشا ہی کرنا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، مذاق ہی اڑانا ہے، کیونکہ یہ تو واضح حکم ہے، ایک مسلمان کی گیدرنگ کبھی بھی مکس گیدرنگ نہیں ہو سکتی، اور اگر وہاں آپ جاتے ہیں تو تب بھی آپ سمجھ لیں پھر یہ منع کیا جا رہا ہے صاف صاف آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے تو فعلی طور پر اگر مکس گیدرنگ ہے، مخلوط محفل ہے، تو یہ یہاں پر اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ناچ ڈانس گانے وغیرہ کی محفلیں یا کوئی بھی خلاف شرع کام کیا جا رہا ہے، بہت سارے خلاف شرع کام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت ساری گیدرنگ میں کھانے پینے میں بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کسی بھی طریقے سے کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فَآرِد، امر کا صیغہ ہے، فَآرِد، تو اعراض برتو لازمی طور پر، انہم، ان سے، ایسی لوگوں سے، ایسی جگہیں جانے سے اعراض برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اوائڈ کرو، فارد انہم، اوائڈ کرو، نہ جاؤ ایسی جگہوں پہ۔ اور اگر جانے کے بعد ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، اول تو ایمان والے تحقیق کر لیتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال کبھی غلطی سے چلے بھی جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ایسی صورتحال پیش آئے، قولی طور پر یا فعلی طور پر، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے اٹھ جانے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک۔
صاف صاف حکم ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں. فارد انہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اٹھ جائیں وہاں سے، چلے جائیں اٹھ کے، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. قولی طور پر وہ مذاق اڑانا چھوڑ دیں، یا فعلی طور پر وہ جو کام ہو رہے ہیں غلط قسم کے وہ چھوڑ دیں، تب آپ دوبارہ وہاں جا سکتے ہیں. ورنہ پہلے آپ وہاں سے ہٹ جائیں، نکل آئے وہاں سے، باہر آ کر بیٹھ جائیں، کمرے سے باہر آ جائیں، ہال سے باہر آ جائیں، کسی طریقے سے بھی وہاں سے ہٹ جائیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، تو جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ واپس آ کر بیٹھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ واپس آنے کو کیوں کہا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے تو سمجھائے گا کون؟ ٹوٹل کٹ آف تو نہیں ہو سکتے نا، آپ نے سمجھانا بھی تو ہے نا. تو اس لیے واپس آنے کو کہا ہے کہ تھوڑے بہت جب ایسی باتیں ختم ہو جائیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں، تاکہ آپ اگر اس وقت نہیں سمجھا سکتے تو آئندہ کے لیے تو کچھ نہ کچھ آپ کا میل ملاپ رہے کہ آپ سمجھا سکے کہ آپ غلط کر رہے تھے. اور جو اٹھنا بھی ہے نا، وہ پہلے بھی میں نے آپ کو سورہ نساء میں بتایا تھا، اٹھنا بھی بہانے بنا کے نہ اٹھیں، کچھ نہ کہیں، یہ نہ خامخواہ کے بہانے نہ بنائے کہ مجھے یہ ہو گیا اور مجھے وہ ہو گیا، نہیں، چپ کر کے. اور بے شک تاثرات بھی تھوڑے سے چہرے پر ناگوار لائیں، کیونکہ اس میں اگلے کا فائدہ ہے. وہ ضرور تھوڑا بہت تو سوچے گا کہ یہاں سے اٹھ کے کیوں گئے. ٹھیک، تو اٹھنا ہے، اور اٹھ کر آنا کوئی بد اخلاقی نہیں ہے. کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو اچھا یہ تو بہت ہی ill mannered پن ہے کہ ہم بیچ محفل میں سے اٹھ کر باہر نکل آئیں، بہت ہی بد اخلاقی ہے. جی نہیں، بالکل بد اخلاقی نہیں ہے، کیونکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی فرما برداری یا مخلوق کا دل نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک، خالق کی جہاں معصیت ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری یا دل رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا. باہر آ جائیں، جب خلاف شریعت کام یا بات ختم ہو جائے تو آپ وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید اور بھی ایکسپلین کر رہے ہیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بلا دے تجھ کو الشیطان، شیطان کیا بلا دے کہ اس طرح کی گیدرنگ، اس طرح کی جگہوں کے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بحث مباحثوں کے متعلق کیا حکم ہے، یہ شیطان پڑھا پڑھایا بلا دے. اور یونسینہ کا لفظ بڑا غور طلب ہے، اس میں نون شد کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے بغیر بھی بات پوری ہو جانی تھی کہ اگر شیطان تجھے بلا دے. یونسینہ ہے، وہ ضرور بلا دے گا تم کو، بلانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم جاؤ اور گناہ میں پڑو. تو بہرحال اگر شیطان بلا دے تم کو کہ ایسی گیدرنگ کے بارے میں، ایسی جگہوں کے بارے میں، ایسی باتیں جہاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فلا تقعد، ہرگز تو نہ تم وہ بیٹھو، بعد ذکر، یاد آنے کے بعد، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. یعنی اب آپ چلے گئے لیکن آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ ایسی مجلسوں کے بارے میں کیا حکم ہے. لیکن جانے کے بعد جب آپ وہاں بیٹھ گئے اس کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ اوہو یہ تو میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں نہیں بیٹھے، اگر بیٹھو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے، یا یہاں پر کہا گیا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور یاد تو ضرور آتا ہے، اگر پڑھا ہے تو یاد تو ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں سے تو ضرور آئے گا. اب انسان اس کو تھپک تھپک کے سلا دے تو اور بات ہوتی ہے، یاد تو آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ جیسے ہی یاد آئے کہ ایسی محفلوں، ایسی جگہوں، ایسی باتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ جاؤ. وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد ہرگز بھی نہ بیٹھو، فوراً اٹھ جاؤ. کس کے ساتھ نہ بیٹھو؟ مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو. ظالم قوم کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ جہاں پر قولی طور پر یا فعلی طور پر اللہ کے احکامات کا میں لوگ مشغول ہیں، اس کا استہزاء کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ظالم کہا جا رہا ہے. کیوں ظالم کہا جا رہا ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہے عربی میں وضع شیء فی غیر محلی، رکھ دینا کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ. یعنی ظلم کیا ہے کہ کسی کو حق اس کا پورا نہ دینا، حق میں کمی کرنا. ٹھیک، تو جب آپ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کھلے عام، یا نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں، یا بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے، قولی طور پر، فعلی طور پر، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے احکامات میں شدید کمی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پھر نہ بیٹھو تم ظالم قوم کے ساتھ. واضح حکم ہے. اس سورہ نساء کی آیت میں حکم تھا کہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے اگر بیٹھو گے، یہاں پر کہا گیا ظالم قوم میں سے تم بھی ہو جاؤ گے. اور یہ بھی تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی منع کر رہے ہیں کہ اگر ظالم قوم پر جو گناہ میں گرفتار ہے کسی بھی طریقے سے کچھ مشکل، مصیبت، عذاب آیا تو پھر تم بھی تو وہاں پر موجود ہوگے نا، چاہے ویسے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو. تو اس لیے نہ ہی بیٹھو تو اچھا ہے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟
کہ بیکار کی محفلوں میں جہاں بلا وجہ کے بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں، دین پر نکتہ چینی کی عادت ہوتی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں آپ کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا، میں نے تو دیکھیں کہ جہاں گیدرنگ ہوئی وہاں پر کوئی، اور اگر خاص طور پر کوئی دیندار آدمی موجود ہوا جس کا دین سے تعلق ہے، تو پتہ نہیں کیوں یہ بات ضرور نکال جاتی ہے، اچھا فلاں حد تو اس کے بارے میں بتائیں، وہ تو بہت ہی ظالمانہ ہے کہ دیکھیں ذرا سنسار کر دیا جائے اور فلانا کر دیا جائے. تو یہ یا پھر کیا ازواج مطہرات کے لیے کوئی بات نکال لی جاتی ہے کہ اچھا اتنی کیوں تھی، خود کو کچھ پتہ ہی نہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ انفارمیشن حاصل کریں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نکتہ چینی کرتے رہیں، اور پتہ نہیں ہماری زبانیں جل کیوں نہیں جاتی جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. پھر میراث کے احکام کا، اس کے اوپر بھی بہت نکتہ چینی ہوتی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل نہیں پتا، کچھ پتا نہیں، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی محفلیں ہیں اگر پتا ہے تو وہاں پر بالکل نہ جائیں، ان کو اوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے، ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی رشتہ دار کی ہوں بہت ہی گہرے، یا دوست کی ہوں، اور چاہے کچھ بھی ہو. اب آپ کہیں گے رشتہ دار کی محفلوں میں نہ جائیں تو صلہ رحمی کیسے ہوگی؟ جی نہیں، صرف اسی محفلوں میں جانے سے صلہ رحمی نہیں ہوتی، صلہ رحمی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو گناہ کا کام ہے. وہی بات ہے، اس کو حدیث کو یاد رکھیں کہ جہاں خالق کی معصیت ہو، مخلوق کی نہیں مانی جا سکتی. تو بہرحال اب 4 پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ لیں کہ ایسی محفلوں کے بارے میں کیا ہے. نمبر 1، جن محفلوں میں آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ اللہ کی آیات یعنی احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں کسی بھی طریقے سے. آپ کو بہت سارے طریقے میں نے بتا دیے. اگر آپ نے وہاں دل کی رضا سے شرکت کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قوم الظالمین ہے، اور ظلم تو روز قیامت کیا ہوں گے؟ اندھیرے ہوں گے. ہو گیا. نمبر 2، اگر آپ بیٹھے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے، اول تو آپ پہلا کام کیا تھا، آپ بڑی دل کی خوشی سے گئے، آپ کو کوئی اعتراض ہی نہیں، آبجیکشن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ ان کا پرسنل فیل ہے، کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ہم استغفار پڑھتے رہیں گے وہاں بیٹھ کے. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں اچھا میوزک ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم استغفار پڑھتے رہیں گے بیٹھ کے. بہت ہی زبردست طریقہ ہے ویسے، یہ میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریقہ بھی بتایا ہے. تو بہرحال دل کی رضا مندی سے گئے تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ظلم روز قیامت اندھیرے ہوں گے، اور آپ کو یہ میسج آپ کنوے کر دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، آپ کی برائی میں شریک ہیں. نمبر 2، اگر آپ بیٹھے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا آپ نے، وہاں سے آپ اٹھے نہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ گناہگار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں نا تعالیٰ، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، نہ تم بیٹھو یاد آنے کے بعد. تو اگر پھر بھی آپ بیٹھے رہے تو پھر کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے حکم کو کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، گناہگار ہو جائیں گے. نمبر 3، اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے آپ کو ایسی جگہ جانا پڑ جائے، دیکھیں اس کی مثال آپ کو ایسے بتاتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جہاں پر آپ کو جانا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام ہوگا، کچھ بحث مباحثے ہوں گے یا فعلی طور پر ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا آیا ہے جس سے آپ کو کوئی کام ہے، کوئی چیز آپ کو اس کو دینی ہے یا کوئی چیز آپ کو اس سے لینی ہے، تب آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. سیدھا سادہ وہ کام کریں گے، اس گیدرنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ کام کر کے واپس آ جائیں گے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مباح ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے 2 کام جو آپ کو بتایا دونوں پوائنٹس میں گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ مباح ہے. مباح کیا ہوتا ہے کہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، رخصت ہے، مطلب آپ کام کے لیے جا سکتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ، کام کریں گے وہ واپس آ جائیں گے. نمبر 4، اگر آپ ایسی محفلوں میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکوں گی، تبلیغ کروں گی، امر بالمعروف کروں گی، تو پھر اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، اب 4 چیزیں ہو گئی نا، 2 پہلی چیزوں پہ گناہ ہے، تیسری مباح ہے، چوتھی پہ کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے. لیکن یہ جو کام ہے نا کہ آپ ایسی محفلوں میں جا کر امر بالمعروف کریں، بہت دل اور گردے کا کام ہے، کرتے ہیں لوگ کرنے والے، لیکن یہ جس کو کرنا ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس کے لیے بھی 3-4 چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خود مکمل علم ہونا چاہیے، دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ آیت کے ساتھ بات کر سکیں، آپ حدیث کے ساتھ بات کر سکیں. دیکھیں اگر آپ اپنا خیال بتائیں گے تو وہاں بہت بڑا فساد کھڑا ہوگا کہ آپ کس بیس پہ بات کر رہے ہیں. تو دلیل تو آپ کے سامنے موجود ہے، اتنی بڑی آیت موجود ہے، سورہ نساء کی موجود ہے. تو سب سے پہلے تو علم اور دلیل آنی چاہیے. پھر کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، خود کا بعمل ہونا چاہیے.
اگر آپ خود باعمل نہیں ہیں تو آپ کی کوئی بھی بات اثر انگیز نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں کے بارے میں، ایسی گیدرنگ کے بارے میں ایک طرز عمل سکھا دیا ہے مجھے اور آپ کو، کہ جہاں دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نکتہ چینی کی جا رہی ہو اور بحث مباحثے کی جا رہے ہوں، ایک اکیلے اگر آپ وہاں پر ہیں تو اگر آپ فوراً سمجھانا چاہیں گے ان کو تو کوئی قرآن و حدیث سنے گا نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کے خلاف بول رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں نا. جہالت ہوتی ہے، اتنی زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہوتی ہے. تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو عورت کی آدھی گواہی بھی رکھی ہے، میراث میں آدھا حصہ ہے. سو کالڈ پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے سب کو. تو آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں. اب اگر عملی طور پر آیات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، محفل سجی ہوئی ہو، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ کوئی آپ کی سنے گا؟ وہاں تو شیطان نے مزین کیا ہوا ہے، بہت ہی مزہ آ رہا ہے وہاں پر. تو ٹھیک ہے نا، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو پھر تو فساد ہو جائے گا. وہ کہیں گے آپ نکلے یہاں سے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے؟ ہمارا ذاتی فعل ہے، ذاتی فعل تو نہیں ہے. تو پھر بھی فساد ہوگا. تو اب اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں، سب سے اچھی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ حکمت سے سچویشن ہینڈل کر کے روک سکتے ہیں ایسے کاموں کو تو ضرور رکھیں. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے نا، آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ روک سکتے ہیں. ہوتا بھی ایسا، میوزک تو بند کرایا جا سکتا ہے، میں نے خود بہت دفعہ کرایا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. صرف دعا پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی. تو آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ وہاں گئے تو ایسے کام کو آسان طریقے سے حکمت سے رکوا دیں. دوسری صورتحال آلٹرنیٹ کیا ہے کہ آپ چپ چاپ وہاں پر بیٹھے رہیں. تو یہ آپ کو بتا دیا کہ وہ تو اس کو سپورٹ کرنا ہو جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائیں گے آپ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے میسج کنوے کر دی کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ اگر ہمت بھی نہیں ہے اس وقت وہاں پر آپ ان کو سمجھانے کی، تو کم از کم بیٹھو نہیں وہاں پر، تاکہ تم تو بچ جاؤ نا. وہاں سے اٹھ جائیں، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں گے، برائی سے بری ذمہ ہو جائیں گے. اور دوسرا، ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو شاید اس کے دل میں کچھ اثر ہو جائے، وہ اصلاح کر لیں. اور ویسے بھی دیکھیں، ایک مومن کی جو دینی غیرت ہوتی ہے اس کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس سے وہ دور رہے، بیٹھے نہیں وہاں پر. اور اگر پہنچ بھی گیا تو بھول کر چلا گیا ہے تو یاد آنے پر وہاں پر، یاد آنے کے اوپر فوراً وہاں سے اٹھ جائے. اسی میں دین کی سلامتی اور آخرت کی درستگی ہے. جملہ لکھ لیں، اس میں دین کی سلامتی اور آخرت کی درستگی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ سکھایا گیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ترین آیت ہے ہم سب کے لیے، سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اگر ہم پڑھ پڑھ کے بھی، سمجھ کر کے بھی وہی کام کرتے رہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کتنا ظالم قوموں میں شمار ہوں گے. میں نے دیکھے نا بہت سارے لوگ، اس لیے اتنا اسٹریس کر رہے ہوں، اچھے بھلے قرآن پڑھے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے افسوس کے ساتھ کہ وہ اس طرح کی مجالس میں اور محفلوں میں پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. بہت شامل ہونا بھی پارٹیسپیشن ہی ہوتی ہے. تو ایک خیر خواہی کے طور پر آپ کو اتنا اسٹریس کر کے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال آگے بھی اسی سلسلے میں بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی والوں کے ذمے نہیں ہے. کیا ذمے نہیں ہے تقوی والوں کے؟ من حسابہم، ان کے حساب میں سے کوئی چیز. کن کے حساب میں سے؟ جو تقوی والے لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان گناہگاروں میں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کا ذمہ تقوی والوں کے ذمہ نہیں ہے. تقوی والے ان کے ذمہ دار نہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ متقی ہیں ایسی محفلوں سے میں جاتے نہیں ہیں اول تو، یا اگر جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی محفل ہے تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. ایسی بحث مباحثوں میں حصہ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کی آیات پہ جہاں لوگ مشغول ہوتے ہیں اس میں حصہ نہیں لیتے، تو عارض عنہم کرتے ہیں یا اوائڈ کرتے ہیں یا چلے گئے تو اللہ کا حکم جیسے یاد آتا ہے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. کسی صورت کسی قسم کا تعاون اور مدد نہیں کرتے. اللہ کی احکامات کا جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس برائی سے بریء ذمہ ہیں. وما علی الذین یتقون، متقی کون ہے؟ یتقون جن کا ذکر ہوتا ہے، یہی جو ایسی مجلسوں سے پڑھ لیا تو اوائڈ کرتے ہیں، چلے گئے تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. تو ان کے ذمہ نہیں ہے. کس کا ان کا ذمہ نہیں ہے؟ ان گناہگاروں کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا جو غلط کام کریں، کیونکہ وہ وہاں گئے نہیں. اگر گئے تھے تو وہاں سے اٹھ گئے، تو اس لیے وہ بری ذمہ ہیں. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء. لیکن آگے بہت ہی امپورٹنٹ ترین بات ہے، لیکن ولکن ذکر لعلہم یتقون،
لیکن نصیحت تو کرنی ہے، متقیوں کو تو جانا ہے، شریک بھی نہیں ہونا، اوائڈ بھی کرنا ہے، لیکن نصیحت کرنی ہے ان کو، یہ جو بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، جو آیات میں مشغول ہیں، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں. ٹھیک، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، ٹوٹل کٹ آف نہیں کر سکتے آپ، اس دونوں چیزوں کو سمجھے. لعلہم یتقون، نصیحت تو کرنی ہے، لازمی کرنی ہے کہ شاید وہ بھی بچ جائیں. تو اگر آپ اسی وقت نصیحت نہیں کر سکتے تو آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، کنارے کرشی اختیار کر لیں. لیکن اول تو دوسرا ابھی پیچھے یہی طریقہ بتایا گیا کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور بات شروع ہو جائے تو واپس جائیں اور پھر حکمت اور طریقے سے اپنی بات کو کنوے کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس وقت نہیں بھی کر سکتے، کنارہ کشی کر لی، تو پھر کسی دوسرے وقت ضرور بتانے کی کوشش کریں کہ آپ یہ غلط کام کیا ہے آپ نے. چھوڑنا بالکل نہیں ہے، مکمل آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس سے نہیں ملتی کیونکہ وہ تو اس طرح کے کام کرتی. نو، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تو کرنا ہی ہے، کیونکہ یہی تو مومن کی خیر خواہی ہے، اور ہمارا تو کام ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا کام کیسے کریں گے؟ تو نصیحت تو کرنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے حکمت سے اور تدریس سے، چاہے کسی اور وقت کریں، لیکن بتانا ضرور ہے. یہ بہت ضروری بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. بتانا ضرور ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے لیکن بتانا بھی ہے. کسی اور ٹائم بتانا ہے، اسی وقت واپس آ کے بتا سکتے ہیں، اسی وقت بتانا. نہیں اتنی ہمت ہے، جب کبھی نیکسٹ میٹنگ ہوگی تھوڑے دن کے بعد بتانا کہ نہیں آپ یہ غلط کام کر رہی تھی اور اس کے اوپر ابھی آگے بھی یہی بات. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزر الذین، چھوڑ دو، امر کا سیگا وزرا یا ضرور سے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لہوا، کھیل اور تماشا، ان لوگوں کو چھوڑ دو. وغرتہم، اور جن کو دھوکے میں ڈالا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، یعنی ان کو بھی چھوڑ دو. وذکر، اور نصیحت کرو، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. کیا نصیحت کرو قرآن کے ساتھ ایسے لوگوں کو؟ یعنی پہلے کہا گیا، اچھا یہ جو وزر الذین ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیں کہ وزر الذین کا مطلب ہے بچ کے رہو، بچ کے رہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دو، کٹ آف کر دو، بچ کے رہو، وزر الذین لکھ لیں. کن لوگوں سے بچ کے رہو؟ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو بچ کے تو رہنا ہے ایسے لوگوں سے، ٹھیک ہے، لیکن کرنا کیا ہے مزید؟ مزید یہ کرنا ہے کہ وہ ذکر بہی، اور نصیحت تو کرنی ہے. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، نصیحت ضرور کرنی ہے، وہ ذکر، اور کس کے ساتھ کرنی ہے؟ بھی، قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ نصیحت کرنی ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہیں. آپ نے ان سے بچ کے رہنا، لیکن نصیحت یہاں بھی کرنی ہے. اوپر بھی کہا گیا تھا وَلَٰكِن ذِكْرَ، اور یہاں بھی ہے وہ ذکر بھی تو کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. کیا ذکر بھی نصیحت کرنی ہے؟ یہ نصیحت کرنی ہے کہ ان تبصلا، کہ نہ گرفتار ہو جائے نفسن، کوئی نفس، بما کسبت، بوجہ اس کے ہاتھ کی کمائی کے. یہ نصیحت کرنی ہے کہ دیکھو تم اپنی ان گناہوں کی وجہ سے کہیں روز قیامت اللہ کے سامنے گرفتار نہ ہو جاؤ. تبصلا کا جو ورڈ ہے نا، وہ بھی بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت گہرائی لیے ہوئے ہے. روٹ تو اس کا بسلا ہے، بے سین لام، اب صلاح سے یہ ورڈ ہے. اب صلاح کے مطلب ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے رہن رکھ دینا، گروی رکھ دینا. رہن کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ایک کوئی چیز رکھواتے ہیں کسی کے پاس کہ یہ میری چیز رکھ لو، اور جب میں اتنے پیسے لے کر آؤں گا تو میری چیز مجھے واپس مل جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہلاکت کے لیے گروی رکھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہلاکت، اتنے زیادہ انسان گناہ کر لے کہ جب وہاں پر اللہ کے پاس جائے تو وہ گروی ہو جائے ایک طرح سے، کہ اپنے آپ کو چھڑا ہی نہ سکے، کہ جب اچھے اعمال لے کر آئے گرفتار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں، پابا زنجیر ہو جائے، اور اتنے جب تک اتنے اچھے کام نہ لے کر آئے کہ وہ چھوٹ سکے تب تک وہ گرفتار ہے، رہن رہے. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، بلکہ دو جہاں تک، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان جو ہر نفس ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے رہن رکھا ہوا ہے. کیسے رہن رکھا ہوا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی اچھی لے جائیں گے تو نفس چھوٹ جائے گا آپ کا، ایسا ہی ہے نا. بری لے کے جائیں گے تو نہیں چھوٹے گا. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ نصیحت یہ کیجیے ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس بما کسبت،
اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو بہت ہی خوبصورت یہ بھی آیت ہے، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اصل میں یہاں پر بھی اگر آپ ڈائریکٹ کانٹیکسٹ دیکھنے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور جو وزر الذین کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، کوئی غرض نہ رکھیں جنہوں نے دین کو خواہش نفس کے مطابق کیا ہوا ہے، جنہوں نے سینکڑوں الہ بنا لیے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا ہی ایک الہ ہے، دوسروں پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں، دین کا اور پیغمبر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک کر رہے ہیں. تو ان سے آپ بچ کے رہیں، اور انہیں بر وقت تنبیہ بھی کر دیں. کیا تنبیہ کر دیں؟ کہ ہر ایک کو اپنے ہر فعل کا حساب دینا ہے، اور کہیں یہ نہ ہو، یاد رکھو کہ کوئی نفس تم میں سے جو برائی تم یہ ساری کر رہے ہو اللہ کے حضور میں اپنے اس برے فعل کے نتیجے میں گرفتار ہو جائے اور چھوٹ ہی نہ سکے، کیونکہ اس کے پاس رہن سے چھڑانے کے لیے تو وہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو یہ ان کو تنبیہ کر دیں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی تنبیہ کر دیں کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ وہاں پر پھر اللہ کے سوا کوئی بھی دوست اور کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا کہ جو پھر چھڑا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ تو خاص کانٹیکس تھا. اس آیت کا بھی حکم 100% عام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے اصل میں خطاب پوری امت سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے ان سے بچ کے رہو. کن لوگوں سے بچ کے رہو؟ وزر الذین، جنہوں نے دین کو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور ان سے بچ کے رہو. اور دوسرے کس سے بچ کے رہو؟ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان سے بچ کے رہو، یہ کہا جا رہا ہے. تو اب کہا تو ہم سے جا رہے ہیں نا ہم کانٹیکس میں، تو ہم پہلے تو سمجھیں کہ دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہوتا ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑنا کیا ہوتا ہے. تو دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دین کو کھیل تماشا بنانا یہ ہوتا ہے کہ دین میں ایسی باتیں شامل کر لیں کہ دین تفریح کا ذریعہ بن جائے. دین میں انٹرٹینمنٹ شامل کرنا سمجھ لیں، دین میں انٹرٹینمنٹ شامل کر کے دونوں کو ایسا گڑمٹ کر دینا کہ دین اور انٹرٹینمنٹ سب مل جل جائے. دین کے لیے سنجیدہ ایٹیچیوڈ نہ رکھنا، یہ ہوتا ہے دین کو کھیل تماشا بنانا. دین کیا ہے ویسے؟ دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا لائحہ عمل. اور دین اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اب بجائے اس کو سنجیدہ لینے کے، اس پر عمل کرنے کے، اس کو صرف بحث مباحثہ کرنا، نکتہ چینی کرنا اور تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب نہایت ہی مذموم جو ہے مذمت والے عمل ہیں، اور یہی دین کو کھیل تماشا بنانا ہوتا ہے. اب جو قریش مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا تو دین کو کھیل تماشا میں نے آپ کو بتا دیا کیا بنایا ہوا تھا. ہزاروں الہ بنائے ہوئے تھے، انہیں اپنے ہاتھ سے ہی بناتے تھے، اور یہ فلانا الہ اور یہ ڈمکانا الہ اور یہ اس کا الہ ہے. تو یہ کھیل تماشا ہی تھا ان کا. اب آج دین کو کیسے کھیل تماشا بنایا جاتا ہے یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں بھی تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے. تو کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں، باقی مثالیں آپ خود ڈھونڈ کے مجھے اگلی دفعہ ڈسکشن میں بتائیں گے، ابھی سے میں نے آپ کو بتا دیا. مثلا ایک بہت عام بات ہے کہ مہندی اور مائیوں کے فنکشن ارینج کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہا جاتا ہے جی قرآن خوانی ہوگی، ٹھیک ہے، درس ہوگا، بلایا بھی جاتا ہے کہ آپ درس دے دیں اس سے پہلے ہوگی. کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے پوچھ لیا کیونکہ الحمدللہ پتا ہے کہ اس کے بعد کیا کوئی فنکشن ہے، تو ہاں جی وہ اللہ کے نام سے شروع کریں گے، مہندی کا فنکشن اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ سب اللہ کے بالکل احکامات کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، دھڑلے سے خلاف ہو رہا ہوتا ہے قرآن خوانی یا درس کے بعد. اور یہ بات آپ نے اچھی طرح کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی. قرآن خوانی کر لی یا درس ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک. پھر اسی طرح دیکھیں بہت زیادہ اسراف اور تبذیر کے ساتھ نمود اور نمائش کے لیے افطار پارٹی کرنا. روزہ کھلوانا کیا ہے؟ دینی فریضہ ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ کسی کو پانی بھی پلا دیں روزہ کھلوانے کے لیے، ایک کھجور کھلا دیں، ثواب ہے. کیسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں سوچیں، 5 اسٹارس میں ہو رہی ہوتی ہیں، بے جا اسراف، کمپٹیشن، کمپیٹ کیا جا رہا تھا. اچھا ان کے یہاں اتنی چیزیں تھیں، اچھا افطار ڈنر بھی تھا، تو ہم نے تو اس سے زیادہ رکھی. کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کیا کرایا پانی میں چلا گیا. دین کو کھیل تماشا بنانا یہی ہوتا ہے. دین نے کہا ہے آپ کو ایک کھجور سے آپ روزہ کھلوا سکتے ہیں، آپ اس میں دین کا ہی مذاق بنا رہے ہیں. اسراف سے منع کیا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ بالکل پسند ہی نہیں کرتے مسرفین کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو تبذیر کرتے ہیں، بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، اور ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا اچھا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو یہ بھی کھیل تماشا ہی ہوتا ہے. نمبر 3، قرآن پر ہاتھ رکھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم کھانا، قسم قرآن کی، یہ بھی دین کا کھیل تماشا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن رخصت ہو رہی ہو تو قرآن ضرور اس کے سر کے نیچے، اس کو نیچے سے ضرور گزارا جائے گا. خیر ٹوٹل بدعت ہے، اس کا کچھ بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. لیکن ایک مزے کی بات اس میں یہ کھیل تماشا کیا ہے، اکثر اور بیشتر دلہن بالکل بے پردہ ہوتی ہے. ہاں، مکس ساتھ لوگ مرد بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، میک اپ سے بھرپور ہوتی ہے، اکثر سلیو لیس بھی پہنے ہوئے ہوتی ہے، اور قرآن کے نیچے سے اس کو گزارا جا رہا ہوتا ہے، قرآن جیسی چیز کے نیچے سے گزارا جا رہا ہے. بات یہ کہ دلہن کے سینے میں قرآن دے کے بھیجے نا، بات تو یہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آج ٹی وی پہ آپ کو ایک بڑا چیز نظر آتی ہے کہ وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مستقبل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات کوٹ کوٹ کر کے الحمدللہ، اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور دین میں علم نجوم اور مستقبل کا حال کے بارے میں کیا احکامات ہیں آپ کو پتہ ہے نا، ٹوٹل شرک ہے. تو یہ بھی دین کا کھیل تماشا. پھر اسی طرح عید الاضحیٰ پر شو آف کے لیے بہت بتایا جاتا ہے بڑھ چڑھ کے. وہ پہلے دن تو ہمارے 6-8 بکرے ہوں گے، دوسرے دن ویڑا ہوگا، تیسرے دن یہ ہوگا. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کے لیے؟ بتائیں. سب ہم اپنی نیتیں خراب کر لیتے ہیں اور سب کیا ذرا پانی میں ملا دیتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے، دینی فریضہ ہے، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو کسی کو تعداد بتانے کی، یہ سب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ریاکاری اور کھیل تماشا پتہ نہیں کیا کیا کس میں چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح عمرہ اور حج کو بھی اپنی امارت ظاہر کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ تو سال میں 2 دفعہ ہم ضرور جاتے ہیں اور فلانے اسٹار میں ٹھہرتے ہیں، یا حج بہت اعلیٰ پیکج سے ہوتا ہے فلانا یہ وہ. پھر ایک اور آخری چیز، باقی چیزیں آپ خود بتائیں گے، آخری چیز ایک اور میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ یہ بھی دین کا کھیل تماشا بنانا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں یا اسلامی ممالک میں یا ایون ہمارے ملک میں بھی کہ خواتین یا لڑکیاں انہوں نے اسکارف ضرور لیا ہوا ہوتا ہے اوپر الحمدللہ، لیکن نیچے انہوں نے ٹائٹ اسکن ٹائٹ جینس اور چھوٹا ٹاپ پہنا ہوا ہوتا ہے. کیا یہ دین کا کھیل تماشا بنانا نہیں ہوتا؟ دین نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف سر کور کر لیں، اس کے بعد نیچے آپ کا ڈریس جو ہے وہ ریویلنگ ہو؟ نہیں دیا ہے آپ کو حکم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گی تو آپ اپنے اوپر ایک چادر اوپر سے نیچے تک کور کریں گی، جلباب. سورہ احزاب آیت نمبر 59 کا کلیئر کٹ حکم ہے. تو یہ بھی دین کا کھیل تماشا ہی بنانے میں آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو، ذرا بچ کے رہو، ان سے غرض نہ رکھو ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ظاہر ہے، آپ دیکھیں منع کیوں کیا جا رہا ہے، ویسے ریزن کیا ہے؟ منع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ زیادہ تعلقات رکھیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے جنہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، انفلوئنس ہو سکتے ہیں. تو اصل میں یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ سے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا نا کہ آپ متاثر ہوتے یا انفلوئنس ہوتے. تو پھر کہا کس سے جا رہا ہے، سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ خطرہ ہمارے لیے ہے نا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم امت کے لیے ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ، بچ کے رہو، دور رہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زندگی میں ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا. خطرہ تو ہمارے لیے نا، تو بچ کے رہو. تو یہ تو کھیل تماشا تھا اور دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا. بچنا کے لیے بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ بچ کے رہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کنیکٹڈ ریزن ہے دونوں. دنیا کی زندگی میں جب انسان دھوکے میں پڑتا ہے نا، تبھی تو وہ دین کو کھیل تماشا بناتا ہے. دیکھیں دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں آسائشیں جو اس کو ملی ہیں ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں گی، جو آج ہے وہ کل بھی ہوگا، ایسے ہی موج میلہ پارٹی ٹائم جو ہے وہ چلتا رہے گا اور واپس جانا وانا تو ہے ہی کوئی نہیں، بھول جاتا ہے، آخرت فراموش کر دیتا ہے. کیا ہے ابھی تو فل ٹائم چل رہا ہے، انجوائے کرو. تو جب
آخرت فراموش کر دیتا ہے تو پھر دین کی اور دین کی باتوں کی اور احکامات دین کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دونوں وجوہات کنیکٹڈ ہیں. کہ دین کا کھیل تماشا وہی بناتے ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. آخرت جن کو یاد ہی نہیں ہے تو ان جن کے نزدیک دین کے احکامات دین کی باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے, کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, امپورٹنس ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. تو اس لیے وہ دین کے لیے غیر سنجیدہ طرز عمل رکھتے ہیں, دین کے احکامات کے بارے میں غیر سنجیدہ طرز عمل رکھتے ہیں. ٹھیک, تو ان سے بچ کے رہنے کو کہا جا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ ملتے رہیں گے تو وہی بات ہے کہ کوئی اتنا پکا ہو کہ وہ انفلوئنس نہ ہو اور دوسرے کو بدل لے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ تو انسان انفلوئنس ہو ہی جاتا ہے کہ اچھا وہ تو بڑا لائیولی لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں جی بڑے لائیولی لوگ ہیں, افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں بڑے لائیولی لوگ ہیں, ہمیشہ ان کے یہاں کچھ نہ کچھ پارٹی ٹائم چلتا رہتا ہے, لائیولی ہیں. بہرحال تو بہرحال آگے دیکھیں اور بھی امپورٹنٹ بات کہی جا رہی کہ بچ کر تو رہنا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے وہ ذکر بھی کرنا ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, یا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, ان سے بچ کے آپ نے رہنا ہے. وزر الذین, لیکن ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی ہے, جیسے اوپر تھا نا ولیکن ذکر لعلہم یتقون, یہاں پر بھی یہی بات ہے پھر ہے کہ وہ ذکر, لیکن نصیحت تو کرنی ہے, اور وہ بھی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ قرآن کے ساتھ کرنی ہے, قرآن کی آیات سنا کے کرنی ہے. آپ کے سامنے آیات موجود ہیں کہ دیکھیں یہ کام غلط ہے, اس کو چھوڑ دیں. تو بالکل ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ذکر بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے, قرآن کے ساتھ نصیحت کرنی ہے, آیات بتا کے اور احادیث بتا کے نصیحت کرنی ہے. وقتاً فوقتاً قرآن کے ذریعے بتاتے رہنا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے, اس کو چھوڑ دو. اگر یہ عمل نہیں چھوڑو گے تو پکڑ میں آ جاؤ گے. یہ نصیحت کرنی ہے قرآن کے ذریعے. وہ ذکر بھی کیا کرنی ہے کہ انتبصل نفس بما کسبت, یہ سمجھانا ایسے لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا تو ڈر ہے کہ آپ اس کام کے عوض روز قیامت گرفتار ہو جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. بما کسبت, کسب جو ہوتی ہے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے, اور ایسے رہن رکھے جائیں گے کہ کوئی چھڑانے والی چیز آپ کے پاس ہوگی نہیں. کیونکہ آگے وہی تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز ہوئے گی نہیں جس سے جو آپ رہن سے چھوٹ سکیں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, کوئی دوست نہیں ہوگا, یہ بھی سمجھا دیں لوگوں کو. کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہوگا جو آپ کو چھڑا سکے وہاں پر. نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ سفارش کر کے چھوٹ جائے. اب دنیا میں تو آپ کو دیکھا نا دوست بھی چھڑا لیتے ہیں, اور سفارشیں تو بڑی بڑی مجرموں کی ہو جاتی ہیں, دن دناتے پھرتے ہیں, لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر تیسرا کیا ہے؟ اچھا اس کو بھی لیتی ہوں ڈیٹیل میں, لیکن پہلے یہاں تک جو پہلے ہم نے بات کی نا کہ وہ ذکر بھی, اس کو ذرا تھوڑا اور سمجھ لیں آپ کہ ذکر بھی جو ہے نا وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ طرز عمل بھی نہیں رکھ سکتے ہم کہ ہم کہیں کہ اچھا جو فلاں فلاں ہے نا وہ تو وہ ان کے گھر تو اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے ان سے کٹ آف کر لیا. نہیں, پہلے بھی یہی بات آئی تھی, پھر یہی بات آئی ہے کہ بس ذکر بھی آپ نے کرنی ہے, نصیحت تو کرنی ہے ہی قرآن کے ساتھ. سمجھانا ہے ایسے لوگوں کو, سمجھاؤ جھنجھوڑو کہ دیکھو کہیں وہاں جا کر گرفتار نہ ہو جاؤ. جانا تو سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. تو مومن مکمل طور پر لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے ہر مومن کی کہ اپنے علاوہ دوسرے کو بھی گناہوں کے دلدل میں گرنے سے بچائے گا. اور کس طرح بچائے گا؟ یہی پورا لب لباب ہے آیت کا. اس طرح بچائے گا کہ خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اپنا دامن کیچڑ آلود ہونے سے بچاتے ہوئے دوسرے کو بچائے گا, کہ خود بھی بچ جائے دوسرے کو بھی نکال لے. ایسا نہیں ہو کہ بچاتے بچاتے خود ہی اپنا دامن کیچڑ آلود کرنے, یہ نہیں کرنا ہے. وزر الذین کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرنا, اپنا دامن اپنے کپڑے بچا کے دوسرے کو دلدل سے نکالنا. ٹھیک, یہ دوسرے کی خیر خواہی ہے اور خیر امت والا کام ہے. تو سمجھا دیں لوگوں کو, ذکر بھی کریں قرآن کے ساتھ کہ دیکھو ایسا نہ ہو جھنجھوڑا جائے کہ کہیں پکڑے جاؤ اپنی کمائی کے عوض اور پھر چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہو. کیونکہ یاد رکھو وہاں اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی کام نہیں آئے گا. ولی ان کوئی گہرا دوست نہیں بچا سکے گا. ولا شفیون, کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. پھر کیا ہے؟ وَإِن تَعْدِلْ, اور اگر وہ بدلہ دینا چاہے گا, کُلُّ عدل, ہر طرح کا بدلہ, لا يُؤْخَذْ مِنْهَا, تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا. عدل یہاں پر لفظی معنی میں ہے, بدلہ دینے کے معنی میں.
یعنی بدلہ دیا جائے گا، یعنی کوئی رینسم دینا چاہے گا، کوئی معاوضہ دے کر چھوٹنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں دے سکے گا، وہاں پر ہوگا ہی کچھ نہیں، اور ہوگا بھی تب بھی نہیں چھوٹ سکے گا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں یہی تین ممکنہ صورتیں ہیں نا جن کے ذریعے انسان بڑے سے بڑا گناہگار اور مجرم جو ہے بچ جاتے ہیں۔ کوئی دوست آ جاتا ہے بچانے کے لیے، ضمانت دے دیتا ہے، کوئی سفارش ہی، بہت بڑے بڑے لوگوں کی سفارشوں سے بڑے بڑے قاتل اور گناہگاروں کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہوتا وہاں نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی رنسم دے کے کسی کو چھڑا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دو باتیں ہم نے ان کو سمجھانی ہے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو سمجھانی ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ دو باتیں، ایک بات سب سے پہلی یہ کہ دیکھو یاد رکھو، یہ نہ ہو کہیں کہ کوئی نفس اپنی ہاتھوں کی بری کمائی، برے اعمال کی وجہ سے وہاں گرفتار ہو جائے اور اس کو پھر چھڑانے والا، دوسری بات کیا ہے کہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، کوئی دوست، کوئی سفارش، کوئی بدلہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے وعید دی جا رہی ہے کہ اولئک، یہی الذین، وہ لوگ ہیں، ابسلو، جو ہلاک کر دیے گئے، گرفتار کر دیے گئے، وہی ورڈ ہے جو پیچھے تھا، بما کسبو، بوجہ ان کی کمائی کے۔ یعنی وعید ہے تین کام کرنے پر۔ کس تین کام پر؟ پیچھے سے جو بات چل رہی ہے، نمبر ایک آیات میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں وہ، نمبر دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، نمبر تین دنیا کی زندگی کے جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھ لو کہ ہلاک کر دیے گئے، شور شارٹ بات ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑ گئے، کر دیے گئے، بما، باوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، بما کسبو، اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے نا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ڈالا ان کو، انہوں نے کام ہی ایسے کیے کہ جس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور ہلاکت میں پڑ گئے کا مطلب کیا؟ ظاہر ہے خدا نہ خاصہ اللہ تجنم منہم، جہنم کے باسی بن گئے۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا وہاں پر؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو حمیم کا جو لفظ ہے نا وہ حمہ سے ہے، حامیم میم، جس سے حمام بھی ہوتا ہے نا، جہاں گرم پانی ہوتا ہے نہانے کا لکھا ہوتا ہے نا، حمام ہے گرم پانی کا حمام، تو حمہ کے مطلب ہوتے ہیں جوش مارنا پانی کا۔ اسی سے حمیم جو ہے گہرے دوست کو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ دوست کی محبت جوش مارتی ہوتی ہے، لیکن یہاں حمیم خاص طور پر اس کھولتے ہوئے پانی کے لیے ہے جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دے جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو یہ تین کام کریں گے اور پھر نہیں باز آتے سمجھانے کے باوجود بھی، تو ان کے لیے پھر یہ ہے، ٹھیک، کہ وہ ہلاک کر دی گئے، بما کسبوا، اللہم شراب من حمیم وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ تینوں کام کفر ہیں، اللہ کی آیات کا انکار ہے، بما کانوا یکفرون۔ تو کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کیا پتہ چلا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر ون دیکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں زیادہ نہیں بیٹھنا جو دین کے لیے غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جن کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے دین کی، دین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے نزدیک آپ نے زیادہ نہیں جانا، ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا۔ اگر جانا ہے تو سمجھانے کے لیے جانا ہے، روکنے کے لیے جانا ہے ان کے پاس۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اچھا کیوں نہیں جانا؟ وہ ابھی پیچھے بھی ہماری بات ہوئی، کیونکہ انسان کمزور ہے نا، انفلوئنس ہو سکتا ہے، خود بھی ویسا رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں نا اس میں انسان ہے نا، اول تو دیکھیں قولی طور پر جہاں بحث مباحثے ہو رہے ہو، آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے لوگ شک و شبہات ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پوری نالج تو کسی کو ہوتی ہی نہیں کہ کون سے حکم میں کیا چیز ہے، آدھا سنایا جا رہا ہے کہ پورا سنایا جا رہا ہے۔ جیسے خواتین کی گواہی کو بھی، آدھی گواہی کو بھی آدھا سنایا جاتا ہے، آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح منع کر دیا گیا کہ آپ زیادہ واسطہ نہ رکھیں تاکہ آپ کا دماغ خود پراگندہ نہ ہو جائے دوسروں کو روکتے روکتے۔ نمبر ون بات یہ ہے۔ نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جو لوگ مکمل طور پہ دنیا میں گم ہیں، غرتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں پورا ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو ان سے بھی زیادہ قربت نہیں رکھنی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تو ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہیں، کیونکہ دنیا کے دھوکے میں پڑے، تو وہ آپ کو دنیاوی طور پر ترقی یافتہ نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ان سے ملیں گے تو ان کی باتیں سن کر، ان کو دیکھ کر آپ دنیا کی طرف مائل ہوں گے اور اپنے آپ کو آپ بہت ہی مظلوم سمجھیں گے۔ اچھا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں، دیکھو اس نے تو بہت ترقی کر لی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔
اور میں جو ہوں ابھی یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں، یہ خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا. ہاں، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا ہے ہی پوری دھوکے کا سامان، لائب و لہو ہے. پھر کیا ہوتا ہے، انسان کمپٹیشن پر اتر آ سکتا ہے کہ اچھا اس نے اتنی ترقی کے لیے، ایک میٹنگ میں انسان کا ذہن بدل جاتا ہے. اچھا اتنی وہ کہانی آپ کو سنائے گا، میں نے یوں کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ ایگزام دے لیا، وہ پروموشن مل گئی، یہ ہو گیا، میری اتنی کمائی ہے. آپ فوراً اس سے امپریس ہو گئے اور کمپٹیشن پہ اتر آئے، اور وہی الحاکم التکاثر کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس لیے منع کیا گیا. نمبر 3، ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں انسان کے اندر. ناشکری آ جاتی کہ اچھا وہ تو وہاں سے وہاں تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں. جب انسان ناشکرا بن جائے تو پھر تو بس سمجھ لیں وہ ہدایت کے راستے پہ پیچھے چلا جاتا ہے، بیکورڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ دنیاوی طور پر اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور دینی طور پر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی حکم ہے. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں عام طور پر. ہم دنیاوی طور پر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور بس اسی تکاثر میں پڑے رہتے ہیں، یا پھر ناشکری میں پڑ جاتے ہیں، اور دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اچھا وہ فلاں فلاں تو بالکل ہی کچھ نہیں کر رہا، تو ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا الحمدللہ. ٹھیک. تیسری بات، اگلا سبق کہ سمجھ میں یہ آئی کہ دیکھیں بالکل بھی ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑ دینا. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سمجھا دیا ہے کہ وہ ذکر بھی ہی تو کرنا ہے، اور ذکر بھی ہی کرنا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. نصیحت کرنی ہے قرآن کے ساتھ، اپنے الفاظ میں صرف اور خود سے اپنے خیال کی نصیحت نہیں کرنی، ذکر بھی ہی ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ نصیحت کریں. تو نصیحت بھی کرنی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں سمجھنے کی ہے. ٹوٹل کٹ آف نہیں ہے کہ بس میں نہیں ملتی، مکمل چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے. ذکر بھی کرنا ہی ہے ایسے لوگوں کو جو دین کے لیے غیر سنجیدہ طرز عمل رکھتے ہیں، ان سے ملنا ہے. لیکن کس لیے؟ سمجھانے کے لیے، اپنا دامن بچاتے ہوئے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے، بغیر انفلوئنس ہوئے ہوئے دوسرے کو جم کر سمجھانا ہے. یہ ہے خلاصہ. تو بہت اہم آیات تھی یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مالا ینفعنا، ان کو جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو، ولا یضرنا، اور نہیں نقصان دے سکتے ہم کو، ونرد، اور ہم پھر جائیں، الی اعقابنا، اوپر اپنی ایڑیوں کے، بعد از ہدان اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دے دی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ٹھیک. تو اگر یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، ابھی مزید تفسیر بھی کرتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں. تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں ہیں کافروں سے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل. عقاب جو ہوتی ہے عقب کی جمع ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایڑی کو کہتے ہیں. تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اس شخص کے مانند ہو جائیں گے، کل لذی، اس شخص کی طرح، استاوت ہو، جس کو راستہ بلا دیا ہے شیاطین نے فی الارض، زمین میں، حیران، اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے. استاوت ہو کا ورڈ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہوا سے ہے یہ، ہا واو یا. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو. لفظی معنی ہوا کے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا. سورہ نجم میں آتا ہے نا، ون نجم اذا ہوا، اور قسم ستارے کی جب وہ گرا. تو ویسے لغوی معنی خواہش نفس کو کہتے ہیں ہوا. اور خواہش نفس بھی کیا کرتی ہے انسان کو؟ اوپر سے نیچے ہی گراتی ہے ہمیشہ. تو یہ تو ہوا کے معنی ہے. یہ ورڈ ہے استہوا. ٹھیک ہے، استہوا. استاوت جو ہے وہ تا تو مؤنث کی ہے، اور گرامیٹیکلی یہ استاوت کا ورڈ ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے. استہوا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لکھیں. استہوا کے معنی ہوتے ہیں پیروی نفس پر مائل کر دینا، نفس کی پیروی پر مائل کر دینا، استہوا. ٹھیک. تو یہاں پر اب ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے راستہ بلا دیا اس کو. تو راستہ بلا دیا کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ جب انسان کو مائل کر دیا جائے خواہش نفس کی پیروی پہ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا سیدھے راستے پہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ راستہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب چلیں، ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا پوری توجہ کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں، ان کی عبادت کریں جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ تو اب دیکھیں اصل میں یہ اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی، ان کا جب دیکھ رہے تھے نا کوئی دین بالکل چھوڑ ہی نہیں رہے اور اسلام لاتے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو انہوں نے ایک پیشکش کی کہ ایسا کرو کہ تم واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، تو ہم پھر تمہارے ظلم و ستم بھی نہیں کریں گے اور تمہاری جائیداد وغیرہ بھی تم کو واپس کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جواب سکھایا ہے، حتمی فیصلہ کن جواب۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا نا استاوت الشیاطین فی الارض ایران، کہ پھر تو اس شخص کی مثال ویسے ہو جائے گی جس کو شیطان نے راستہ بلا دیا اور زمین پہ حیران پھر رہا ہے۔ اصل میں جو عرب کے لوگ تھے ان میں خیال عام تھا کہ اگر کسی شخص کو جنون ہو جاتا ہے نا، دماغ پہ اس کے اثر ہو جاتا ہے، تو اصل میں اس پر جنات کا اثر ہوتا ہے، جنات کے اثر کی وجہ سے وہ مجنون ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ تو آج بھی یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے انہی کے حساب سے بات کی جا رہی ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو ایک حتمی فیصلہ کن جواب سکھا رہے ہیں ان کی اس آفر کے جواب میں، کہ جو انہوں نے کہا کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر ہمارے واپس آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ نا اچھا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ذرا جواب دیں، مسلمانوں ان کو بتائیں، ان سے کہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو کسی بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور یہ چاہتے ہو کہ نردو ہم تمہارے کہنے پر الٹے پاؤں پھر جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، یعنی دین اسلام چھوڑ کے تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم الٹے قدم با کے واپس کافر ہو جائیں، عجیب بات کرتے ہو۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی دین اسلام لانے کے بعد پھر سے شرک کی طرف پلٹ جائیں گے، تو اس صورت میں تو ہماری مثال اس شخص کی سی ہوگی کالذی، اس شخص کی سی ہوگی جو اپنے ایک جنگل میں ٹریول کر رہا ہے اور اپنے راہ جاننے والے ساتھیوں کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس شخص کی طرح مثال ہوگی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ دیکھو ہم ان کو پکارے جو نفع نقصان کے مالک نہیں، الٹے پاؤں پھر جائیں، شرک پر آ جائیں، تو ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو جنگل میں اپنے ان رفقا کے ساتھ سفر کر رہا ہے جو راستہ جانتے ہیں، کہ اچانک کیا ہو کہ جنات جو خبیث جنات ہیں وہ اس کو بہکا کر اس کو اس کے ساتھیوں سے اور راہ راست سے الگ کر دیں، ٹھیک ہے، راستہ بھٹکا کے اس کو دماغ پر اثر کر کے الگ لے جائیں اور وہ راستہ بھول کر بھٹکنا پھر سرگرداں پھرے، ٹھیک، فی الارض حیران، ایسی ہماری پھر تو حالت ہو جائے گی۔ تو سوچے پاگل آدمی کیسے سرگردہ پھرتا ہے، جس کا دماغ بھی صحیح نہیں ہوتا بیچارہ، کئی دن گھومتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اور مزید کہا گیا کہ اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں، لہو اصحاب یدعونہ، جو اس کو پکارتے ہوں، الی الہدی، ہدا کی طرف، اتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو اب اس کے جو ساتھی ہیں جن سے وہ بچھڑ کر علیحدہ ہو گیا ہے، جن کے جو شیطان نے اس کو بہکا کر راستہ بلا دیا ہے، وہ اس کو پکار بھی رہے ہو کہ تم کہاں غلط راستے پر چلے گئے ہو، پلٹ آؤ ہماری طرف، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکار رہے ہو؟ لیکن وہ واپس نہیں پلٹتا، کیونکہ مکمل طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، مقبوط الحواس ہو گیا ہے، شرک میں پکا گرفتار ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ کس کی مثال دی گئی ہے؟ مشرک کی مثال دی گئی ہے، شرک کرنے والے کی مثال ایک پاگل شخص سے دی جا رہی ہے جو بالکل مجنون کی کیفیت میں بھٹکتا پھرتا ہے، پتھروں سے اپنا سر ٹکراتا ہے، فی الارض حیران، شیطان نے اس کو راستہ بلا دیا ہے، راستہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بھٹکا ہوا ہے، کبھی ایک بت کے پاس کبھی دوسرے بت کے پاس، اللہ کو چھوڑ کے پھر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو جو مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے، وہ واقعی کتنے زمین پہ حیران پریشان ہی پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اتنے سارے دیوی دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کس سے مانگے اور کیا مانگے۔ اور پھر یہ بھی ایک پاگل پنے کی انتہائی ہوتی نا، پاگل پنے کی انتہا ہوتی ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر سے بت تراشتے ہیں اور خود ہی ان سے حاجات مانگ رہے ہوتے ہیں، تو عقل پہ پتھر ہی پڑے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو آپ لاکھ سمجھائے بھی تو وہ سنتے نہیں ہے، زمین پہ حیران پھرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کو پکارنا دیوانگی کی انتہا بتا رہے ہیں۔ تو غیر مذاہب کی تردید آ رہی ہے کہ ایک اللہ کے راستے کے سوا اگر انسان کوئی بھی اور راستہ چنتا ہے تو اس کو پریشانی کے سوا آخرت میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، سرگرداں پھرے گا پاگلوں کی طرح حیران و پریشان، لیکن کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا۔ جن جن کو پکارتا تھا وہ تو گم ہو جائیں گے، ملیں گے نہیں۔ اور آخرت میں کیا، دنیا میں بھی ایسے لوگ حیران پریشان ہی پھرتے ہیں، دنیا میں غیر اللہ کو پکارنے والا دنیا میں بھی حیران پریشان ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور گمراہی کے لاتعداد ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں جو توحید پرست ہے اس کا راستہ تو صاف ایک ہے نا، کہ اس کو پتہ ہے اس نے اللہ کو پکارنا ہے، ٹھیک، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن جو مشرک ہے اس کے تو مشکل کشا لاتعداد ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں یہ فلاں کی دیوی ہے، اس کی دیوی ہے، یہ دھمکانے کی دیوی ہے، کس کو پکارے کس کو نہ پکارے۔ جیسے عربوں کے بھی لاتعداد بت تھے نا، لات منات عزا اور پتہ نہیں، اور آج بھی جو مشرک ہیں ان کے ہزاروں دیوی دیوتا ہیں، ہر چیز کے الگ ہی ہیں، وہ عجیب کنفیوز ہیں کس کو پکاریں کس کو نہ پکاریں۔ نصارہ نے بھی کم از کم 3 تو بنا ہی لیے، اور افسوس کے ساتھ ویسے آج مسلمان جو ہے نا اس کے بھی بہت سارے پیر فقیر ہیں جن کو وہ حاجت روا سمجھتا ہے، ایک سے کام نہیں بنا تو کہتے ہیں فلاں دوسرے کے پاس چلو جاؤ، وہ بہت ہی زبردست آستانہ ہے، وہاں پر کام بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کروانے والا بھی کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، کلذی استاوت شیاطین، اور زمین پہ وہ حیران پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ آج بھی پھر رہے ہوتے ہیں نا، کہ جن کو لوگ ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، اچھا نہیں وہاں نہیں، اچھا فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ وہ بڑے زبردست ہیں اس کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی حال ہوتا ہے نا، کلذی استاوت شیاطین فی الارض حیران۔ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ اوپر اوپر سے جا رہی ہیں؟ جی میم ہاں آ رہی ہے جی الحمد میم سمجھ آ رہی ہے میم، بالکل جی الحمد الحمد للہ۔ للہ۔ آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مشرک ہے نا وہ ہمیشہ صحرا میں بھٹکنے والے انسانی کی طرح ہوتے ہیں، جس کا دماغ بھی صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، اس کو راستہ ملتا ہی نہیں، ہمیشہ ہی بھٹکتا ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس جس کو ایک اللہ پر یقین ہو نہ وہ دنیا میں حیران و پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے ایک ہی اللہ کو پکارنا ہے، توکل کے ساتھ اس کو پکار لیتا ہے، نہ آخرت میں حیران و پریشان ہوگا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے جواب سکھایا مسلمانوں کو کہ آپ ان مشرکین کو صاف صاف یہ والا جواب دے دیں، اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے۔ الہدا جو ہے نا ہدایت سے مصدر ہے، الہدا خاص ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یہ بھی ان کو صاف صاف بتا دیں کہ کوئی بھی اور ہدایت نہیں ہے، صرف ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہدی اللہ هو الہدا ہے۔ اور وہ امرنا، اور ہم تو یہی حکم دیے گئے ہیں، کیا حکم دیے گئے ہیں؟ لنسلما، کہ ہم سپرد کر دیں، لی رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ مسلمانوں آپ بتا دیں کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں، جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، رب العالمین کے آگے مسلم بن جائیں۔ وہ اونٹ سلم سے ہے نا، مسلم بن جائیں، وہ اونٹ بن جائیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، جدھر چاہے موڑ دیں۔ تو یہ حتمی جواب آپ ان کو دے دیں بس، کہ اب حتمی آخری فیصلہ ہو گیا، اب کسی مباہلے اور مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ فائنلی جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک فائنل جواب دے دیں، کہ اب کوئی بحث مباحثہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ فائنلی ان کو بتا دیں کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدا، یہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور تم ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ ابرنا، اور ہم حکم ہی یہ دیے گئے ہیں کہ لنسلم لرب العالمین۔ اور مزید ہم کیا حکم دیے گئے ہیں کہ وان اقیم الصلاۃ، اور ہم قائم کریں نماز کو، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، یہ حکم دیے گئے ہیں۔ تو نماز قائم کریں اور اس کا تقوی اختیار کریں۔ نماز کیوں قائم کریں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کی فرما برداری کی پہلی عملی صورت نماز ہی ہے نا، نماز ہے کہ نہیں ہے؟ نماز قائم کرنا کر کے ہی تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے فرما برداری کا ثبوت دیتا ہے نا، اور پھر نماز باقی کام خود ہی کروا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے تقوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، واتقوہ، اور تقوی تو پھر ہر کام کے لیے درکار ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور اللہ کا تقوی اس لیے بھی اختیار کرو کہ هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، الہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔
جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی بتایا یہ کیا کہ آپ ان کو صاف صاف جواب دے دیں کہ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے اوپر چلیں اور لنسلم لرب العالمین کر دیں. اور اگر آج لنسلم لرب العالمین نہیں کیا گیا تو یاد رکھو اس دن تو پھر زبردستی سب کو جھکا دیا جائے گا. تو آج ہی جھک جاؤ. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ابس نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا کہ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھ دیا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان سب چیزوں کو، زمینوں آسمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. جیسے سورہ دخان میں بھی آتے ہیں، سورہ دخان کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. تو قرآن کی بہت سی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ساری چیزیں اس کی قدرت، جو انسان ہے اس کی خدمت پر معمور ہے. آپ غور کریں نا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ انسان کی خدمت کر رہے ہیں. ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، انسان کو عقل تمیز بھی دی ہے، اس کو اختیار اور ارادہ بھی دیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے کیا گیا کہ انسان اور جن کی آزمائش ہے کہ وہ اختیار اور ارادے کے باوجود بھی اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور کون اختیار اور ارادے کے باوجود اچھے اعمال لے کر اللہ کے پاس لوٹتا ہے. سورہ ملک آپ کو یہی زندگی کا مقصد بتاتی ہے نا. سورہ ملک میں آتا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں آزماؤں تم کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل لے کر آتی. ٹھیک ہے، تو آزمائش ہے زندگی، انسان کی اور جن کی آزمائش ہے دنیا میں. اور جس طرح ہر امتحان اور آزمائش کا نتیجہ، رزلٹ ایک دن ضرور نکلتا ہے، تو اسی لیے جو زندگی کی، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، تو اس کا رزلٹ نکلنے کے لیے قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے. لازم ہو گیا نا. ظاہر ہے کوئی بھی امتحان ایسا تو نہیں ہوتا نا جس کا رزلٹ نہیں نکلے. تو رزلٹ کے لیے قیامت ضرور برپا ہوگی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کائنات اور آخرت کا ایک مربوط نظام ہے، کنیکٹڈ نظام ہے. جو آخرت پوری بنائی، جو دنیا پوری بنائی گئی ہے اور جو چلائی جا رہی ہے، اور پھر آخرت کا جو برپا ہوگا، یہ سب کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے، جو اللہ کی حکمت اور مصلحت اور مرضی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے آگے کہا گیا کہ ابھی تو یہ سب نظام چل رہا ہے، لیکن اس دن سے ڈرو کہ وہ یوم، اس دن سے جب یقول، وہ کہے گا کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جائے گا. اور قولہ الحق، اور اس کی بات بالکل سچی ہے. اس دن سے ڈرو جس دن وہ کہہ دے گا ہو جا تو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیامت. اس دن سے ڈرو جس دن وہ کہہ دے گا کن، ہو جائے، اور وہ ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اور اللہ کی بات بالکل حق اور سچ ہے. یعنی اللہ کی بات کون سی حق اور سچ ہے؟ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی رزلٹ دینے کے لیے اچھے اور برے کاموں کا. اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ جس دن وہ کہہ دے گا کن فیکون. وَلَهُ الْمُلْكُ، اس دن ساری بادشاہت، یوم ينفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فِي سور میں، کس کے لیے ہوگی؟ وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ کے لیے ساری بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں. بادشاہت تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں نا. بادشاہ بنے رہتے ہیں، چھوٹا سا ایک زمین کا حصہ ان کی کسٹڈی میں، سمجھتے ہیں بادشاہ ہیں. کچھ 4 چیزیں مل گئی، سمجھتے ہیں بادشاہ ہیں. بادشاہ تو آج بھی وہی ہے، لیکن سمجھتے نہیں. لیکن اس دن تو ٹوٹل بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی. حدیث کے مفہوم میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو جائیں گے، ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ کہاں ہیں آج دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہیں آج دنیا کے بادشاہ؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، وَلِمَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج تو بادشاہت صرف اللہ واحد القہار کے لیے. اور سورہ غافر کی یہ آیت بھی ہے، سورہ غافر آیت نمبر 16 ہے، وَلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. تو سور کیا ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. سور وہ بگل یا وہ آلہ ہے
جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، خاص فرشتے ہیں، اور ابھی سے وہ حدیث کے مطابق منہ میں سور لیے کھڑے ہیں، بس اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ حکم دیں اور پھونک ماریں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سور وہ 2 بار پھونکا جائے گا، 2 بار، اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے کہا 40 دن کا، کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا 40 ماہ کا، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا 40 برس کا، تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ بس ابو ہریرہ نے کیا بتایا کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہنے لگے کہ پہلے سور پر سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، تو لوگ زمین سے ایسے اگائیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ دیکھو انسان کی ہر ہڈی گل سڑ جاتی ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی کی جو نوک ہوتی ہے، جہاں جانور کی دم ہوتی ہے، وہ سلامت رہتی ہے، اور اسی سے دوبارہ جوڑ جاڑ کر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب یہ جو ریڑھ کی ہڈی کی جو ٹیل بون آپ کہتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو عجب الضم کہا جاتا ہے، ہاں؟ اور یہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے، چاہے جتنی بھی ہڈیاں گل سڑ جائیں، کیونکہ اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور سائنس آج بتاتی ہے کہ جو ٹیل بون ہے نا، اس میں سارا جینیٹک کوڈ ہوتا ہے آپ کا، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب جینیٹک کوڈ اسی میں ہے تو ظاہر ہے اس میں وہاں سے بنانا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ویسے بھی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ الحکیم الخبیر۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں انسان کے علم میں نہیں ہیں یا جن تک انسان کی رسائی نہیں ہے، وہ طبعی قوانین جو انسان کی دسترس میں نہیں ہیں، وہ غیب ہیں، حواس سے غائب ہیں۔ شہادہ کیا ہے؟ جو سامنے ہے، جن تک انسان کی رسائی ہے، یا وہ طبعی قوانین جو انسان کے دسترس میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب و حاضر، آگے پیچھے ڈھکا شبہ سب جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اوپر سے حکیم اور خبیر بھی ہے، اس لیے اس روز سارے فیصلے اس کامل علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوں گے، اس کے کامل علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو پیچھے حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، کیا حکم دیا گیا ابھی پیچھے ہمیں؟ آپ کو نہیں حکم دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ ہے کرنے کا کام۔ تو آگے جو ہے تھوڑی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، کیوں آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ وقت بھی یاد کرو۔ اس جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی پچھلی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ تعالیٰ کا کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات یاد کریں۔ تو پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں مستقل توحید کا ذکر چل رہا ہے، توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل توحید یعنی مسلمانوں کو مکذبین کو حتمی جواب دینے کا بتایا کہ آپ ان کو یہ جواب دے دیں۔ اور اب اسی سلسلے میں جو موحد اعظم ہے نا، سب سے بڑے توحید پر قائم رہنے والے، توحید کے لیے جد و جہد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ مشرکین مکہ پر شرک کا ابطال کیا جا سکے، باطل قائم کیا جائے، آپ پورے یقین کے ساتھ اور پوری ایک اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال سنائی جا رہی ہے، اور ہر مسلمان کو سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے کیسے توحید پر خود بھی قائم رہے اتنے برے حالات میں، اور دنیا کے اوپر بھی توحید پر اتمام حجت کر دیا پورے دلائل کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ بہت زبردست اللہ کے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کے دوست، اور جن کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے، جن کا لقب ابو العرب بھی ہے، جد العرب بھی ہے۔ تو ان کے والد کا نام آزر ہے، جیسے یہاں پر آ بھی رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، آزرا، اے آزر، اتتخذو، کیا تو بناتا ہے، اصنامن، بتوں کو، آلہا، بتوں کو الہ بناتے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو والد کا نام آزر تھا، اور ان کا جو والد کا نام ہے، کئی تورات میں بھی اور کئی اور جگہ تاریخ بھی آیا، خے سے، تاریخ نہیں ہے، تاریخ ہے، تاریخ یا تاریخ بھی آیا۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کا اصل نام تاریخ تھا، اور جو لقب تھا وہ آزر تھا، یا کسی نے کہا کہ اصل نام آزر تھا اور لقب اس کا تاریخ تھا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں قرآن بتا رہا ہے آزر والد کا نام۔
تو وہ اس کالا ابراہیم علی ابی ہی، جب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ذرا وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، جب ان کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان یہ مکالمہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اپنے والد کو کہ آزر، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اصنام جو ہے نا، صنم کی جمع ہے، تو صنم کہتے ہیں ایسے چاندی، پیتل یا پتھر کے قابل فروخت بت۔ تب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے والد کو؟ کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ تم پتھروں کو، ان بتوں کو خود بناتے ہو، ان کو الہ بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو دلال مبین میں دیکھ رہا ہوں۔ دلال کیا ہوتا ہے؟ دلل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ راستے سے ہٹ جانا، منزل کے نشان گم کر دینا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پر تم اور تمہاری قوم چل رہی ہے نا، تو تم نے تو نشان راہی گم کر دیے ہیں، تو تم تو کبھی بھی اپنی اصل جگہ پر پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمیشہ ہی بھٹکتے ہی رہو گے۔ اس لیے دلال مبین کہا گیا، کھلا گمراہی میں رہو گے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً سمجھ لیں آج سے تقریباً 4000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ایک شہر عرب این رے واو وہاں پیدا ہوئے تھے، جو موجودہ جو ماڈرن ترکی ہے اس کا شہر عرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 20ویں صدی کے شروع میں اس شہر کے آثار کھدائی میں نکلے تھے، جس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ یہ معلومات یہ تھی کہ یہ شہر تقریباً 2100 قبل مسیح میں آباد تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے 2100 سال پہلے۔ اس کی آبادی کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ یا کوئی کہتے ہیں 5 لاکھ کے قریب تھی۔ کھدائی میں جو کتبے وغیرہ نکلے ان پہ جو معلومات درج ہیں اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی کوئی مشرک قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ انہوں نے 50,000 سے زیادہ الہ بنائے ہوئے تھے، ہر بستی، ہر قوم، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یا ان کے جو والد اور قوم تھی یا قبیلہ، ان کا بت جو تھا وہ ننار تھا، ننار، اور وہ چاند دیوتا کی شکل میں تھا، کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، چاند پرست بھی تھی، سورج پرست بھی تھی، سب کو پوچھتی تھی۔ اور پھر ان کی قوم میں ستاروں سیاروں کے علم پر بہت انحصار کیا جاتا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ، کیا تھی؟ بہت بڑی مشرک قوم بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ستاروں سیاروں کے عمل پر بہت انحصار کرتی تھی کہ اس ہفتے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور کون سے ستارے کی چال بدل جائے گی۔ زندگی، موت، صحت، خوشحالی، ہر چیز کو ستاروں کی چال سے منسوب کرتے تھے۔ مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سخت مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولی۔ ان کے باپ خود جو آزر تھا وہ بہت بڑے مندر کا شاہی مہینت تھا، کیئر ٹیکر تھا، مہینت، بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا اور بت فروخت بھی کرتا تھا، معززین شہر میں شمار ہوتا تھا، معزز آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن بچپن ہی سے انہوں نے فطرت سلیم پائی تھی، اپنی قوم اور خاندان کی بت پرستی سے بیزار رہتے تھے، ہر وقت گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی ہوش مند ہوئے تو اپنے والد سے تبلیغ کا آغاز کیا، جیسے یہاں پر تبلیغ ہی کر رہے ہیں نا کہ حضرت تم یہ کیا کام کرتے ہو عجیب ہی بدعقلی کا، کہ تتخذوا اصناما آلہہ، تو میں تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دیکھیں دعوت و تبلیغ کا یہی بیسٹ اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کی جاتی ہے نا، پھر اس کا دائرہ پھیلایا جاتا ہے اور دور دور تک جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی فطرت سلیم انہوں نے پائی تھی اور ہمیشہ سے شرک سے بیزار تھے۔ یہ کئی اور بھی قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51-52 ہے، الانبیاء، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی رشد دیا ہوا تھا، یعنی یہ نہیں کہ جب ان کو نبوت ملی جب وہ ان کو رشد اور عقل مندی ملی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہلے سے، شروع سے ہی، اور ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ شروع سے ہی رشد پر ہوں گے۔ اور ان کے رشد کی اور عقل مندی کی نشانی کیا تھی کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم بها عاکفون، کہ انہوں نے کہا تھا، یہ سورہ الانبیاء کی آیت 51 آپ کو سنا رہے ہوں، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارا عجیب بیوقوفی ہے کہ تم یہ تماثیل مجسمے بناتے ہو خود ہی اور اس کے آگے جم کر بیٹھ جاتے ہو عبادت کرنے کے لیے، عجیب بیوقوفی کا عالم ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ مریم 42 ہے،
اس قال علی ابیہ یا ابتی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. انہوں نے کہا میرے والد یہ کیا آپ کام کرتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. تو دیکھیں نہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف دعوت و تبلیغ کی، بلکہ بہت ہی سالڈ اور مضبوط عقلی دلائل کے ساتھ کی. جیسے آپ ان آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے تم خود ہی بناتے ہو، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تم کو اچھی طرح پتہ ہے نہ تمہارے کسی کام کے، پھر بھی تم انہی کی عبادت کرتے ہو. تو دیکھیں کتنی زبردست عقلی دلیلیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو دلیلوں کے ساتھ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا تھا، بہت بڑا جہاد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کذالک، اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. کیوں دکھاتے تھے؟ ولی یکونا، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے. نوری کا لفظ رائی سے ہے، اور رائی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوتا، بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے تھے ملکوت السماوات والارض. ملکوت السماوات والارض کا معنی کیا ہے؟ ملکوت کس کو کہتے ہیں؟ ملکوت کا جو لفظ ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے، ملک سے یا ملک سے، دونوں سے ہو سکتا ہے. ملکوت کے مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم الشان بادشاہت، بہت ہی مبالغہ، عظیم بہت بڑی بادشاہت. عجائبات قدرت مراد ہے. یہ سارے معنی لکھ لیں، عجائبات قدرت، مخلوقات کے جو عجائبات ہیں نا کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے جو عجائبات ہیں زبردست قسم کے، وہ ملکوت السماوات والارض کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات تخلیقات ہیں نا وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، مضبوط اور مربوط طریقے سے کیسی کوارڈینیشن میں کام کرتی ہیں، یہ ہے ملکوت السماوات والارض. یہ بہت سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے. کیا ہے ملکوت؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان بادشاہت، عجائبات قدرت، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں وہ کیسے زبردست مضبوط اور مربوط طریقے سے کوارڈینیشن میں کام کرتی ہیں، یہ ہیں ملکوت السماوات والارض. اور یہ جو ہے ملکوت السماوات والارض قدرت کے عجائبات، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی طرح کذالک ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض. تو کذالک کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بت برستی کی حقیقت اور قباحت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تھی شروع سے ہی، اور انہوں نے اپنی قوم کو قائل کیا تھا، اسی طرح کذالک عجائبات قدرت بھی ہم نے ان کو دکھائے. قدرت کا نظام کی جو گہرائیاں اور باریکیاں ہیں وہ ان کو نظر آتی تھیں. عجائبات قدرت کیا تھے؟ قدرت کے نظام کی جو گہرائیاں، جو ڈیپتھ ہے، جو باریکیاں ہیں وہ ان کو نظر آتی تھیں کہ سورج چاند ستارے کیسے کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کس کے حکم پر چلتی ہیں، کس کے حکم سے رک جاتی ہے، کس کے حکم سے تیز ہو جاتی ہے. بارش پانی کا اتنا زبردست مربوط کوارڈینیٹڈ نظام کیسے چل رہا ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، آسمان پر بادل بنتے ہیں، انہی سے پھر بارش واپس آتی ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے زبردست طریقے سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا تاکہ وہ دیکھ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور مخلوقات کی عاجزی اور محکومیت دیکھ کر خود بھی ان کو یقین حاصل ہو جائے، اور پھر وہ اپنی قوم کے بھی عقیدہ ستارہ پرستی اور سورج پرستی وغیرہ کا رد کر سکیں دلائل کے ساتھ. تو کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. تو ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ حق میں تھے، حق کی کا آبزرویشن میں تھے، حق کو آبزرو کرنا چاہتے تھے، تلاش حق میں نہیں تھے. یہ آپ لکھ لیں، پھر اس پہ غور کیجیے گا تنہائی میں بیٹھ کے جو میں کہہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ حق میں تھے، تلاش حق میں نہیں تھے. دونوں میں فرق ہے، تلاش حق میں اور مشاہدہ حق میں فرق ہے. دیکھیں حق کی تلاش میں تھوڑی تھے، حق ملا ہوا تو ان کو شروع ہی سے تھا، انہوں نے شروع سے کبھی بھی شرک نہیں کیا، تو وہ حق کو جانتے تھے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور ایک اور جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع سے ہی حق کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میں جاننا چاہتا ہوں
कैफ तुहिल मौता, कि तू मुर्दों को कैसा जिंदा करेगा। याद है आयत? तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? वाला भला, उन्होंने कहा नहीं, ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए कि कैसे तू मुर्दों को जिंदा करेगा, फिर मैं लोगों को उस यकीनी इत्मीनान के जरिए समझा सकूं। और फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा था ना कि 4 परिंदे लो, और उनको वो सब हुआ था। तो बात यह है कि तलाश हक में नहीं थे, ये आपको समझाना चाह रही हूँ। हक तो उनको शुरू से ही मिला हुआ था, मुशाहिदा हक में थे, ऑब्जर्व कर रहे थे हक को। हक को ऑब्जर्वेशन में थे, हक की मान तो हक को शुरू से ही गए थे। शिरक से शुरू से ही बेदार थे, और अल्लाह ताला ने उनको गौर फिक्र की सलाहियत दी थी। तो उसी सलाहियत को इस्तेमाल में लाके वो मुशाहिदा हक में थे, तौहीद के दलाइल कायनात में तलाश कर रहे थे। यह है मुशाहिदा हक के मानी। अब समझ में आ गया? मुशाहिदा हक क्या कर रहे थे? तौहीद के दलाइल गौर फिक्र के जरिए कायनात में तलाश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तलब और तड़प और मेहनत देखते हुए उनको मुशाहिदा हक करवा दिया। क्यों? वलियकुना मिनल मुकिनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। तो अल्लाह ताला के तौहीद के दलाइल तलाश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया, तो ताकि उनको ऐनुल यकीन हासिल हो जाए, आंखों देखा यकीन हासिल हो जाए, और उससे फिर हक्कुल यकीन हासिल हो जाए। ये भी जरा लिख लें, फिर इसको समझिएगा। और ये जरूरी है समझना और लिखना, ऐसी बातें भी आना चाहिए, थोड़ी सी मुश्किल बातें भी तफसीर वालों को समझना चाहिए। ठीक है? तो क्यों दिखाया गया था उनको मलकुत समावात वल अर्द, कि उन्हें ऐनुल यकीन, आंखों देखा यकीन हासिल हो जाए, और उससे हक्कुल यकीन हासिल हो जाए, यकीनी सच यकीन हासिल हो जाए, और फिर इल्मुल यकीन तक पहुंच जाए, और कतई इल्म के साथ, पूरे यकीन के साथ अपनी कौम को दावत और तबलीग कर सके। ये यकीन के डिग्रीज हैं। पहले इंसान जब आंखों से देख लेता है ना, तो उसको ऐनुल यकीन हो जाता है, और जब ऐनुल यकीन हो जाए ना, किसी चीज को आप आंख से देख लें, तो वो हक्कुल यकीन में तब्दील हो जाता है। यानी जो आप आंखों देखा देख लेते हैं ना चीज, तो आपको उसको हक होने का यकीन हो जाता है कि ये सच है, और फिर इल्मुल यकीन तक आप पहुंच जाते हैं। आपका इल्म यकीन में डल जाता है। तो यही उनके साथ किया गया। तो यहाँ से हमें बहुत अहम सबक मिलता है कि कायनात पर अच्छे तरीके से गौर फिक्र अगर इंसान करे तो वो बहुत जल्दी अल्लाह को पा लेते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में गौर फिक्र की बहुत ज्यादा तरगीब देते हैं। अभी सूरह आल इमरान में आपने क्या पढ़ा था? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की तकलीफ में और दिन और रात के इख्तिलाफ में, आगे पीछे आने जाने में बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन किसके लिए? उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए हैं। जो अक्लमंद होते हैं वो कायनात पर गौर करते हैं और अपने रब को पा लेते हैं, और मुकिनीन में शुमार हो जाते हैं, पुख्ता यकीन हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है। क्योंकि कायनात में हर तरफ तौहीद के दलाइल बिखरे पड़े हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान के अजायबात दिखाए गए थे। तो अब ये मलकुत समावात वल अर्द कोई पुरस्रार चीजें नहीं थी, और कोई पुरस्रार तरीके से नहीं दिखाए गए थे। अजायबात कुदरत मलकुत समावात वल अर्द आज भी मौजूद है। इस बात को समझ लें। बस आपको देखने वाली आंख चाहिए है, और उलिल अलबाब बनना जरूरी है। मलकुत समावात वल अर्द देखने के लिए क्या चाहिए? मौजूद तो आज भी है, आज भी है मलकुत समावात वल अर्द, लेकिन देखने वाली आंख और उलिल अलबाब बनने की जरूरत है। वरना बिलाशुबा कायनात का ये बेहतरीन, मुकम्मल, मोहकम, नज्म व नस्क, कोऑर्डिनेटेड नज्म व नस्क, ऑर्गेनाइज्ड कायनात का निजाम ऐसे ही चीज है जिसे देखकर लाजमी तौर पर दिल इकरार करता है, पुकार उठता है, इस अजीम शान कायनात की मशीनरी का बनाने वाला, उसका चलाने वाला, उसके पुर्जों को निहायत मजबूत तरतीब और सलीके से जोड़ने वाला, और फिर हजारों लाखों बरसों से उसकी हिफाजत करने वाला कोई बड़ा ही जबरदस्त हकीम और कदीर और साने है, साने सनत से। तो ये काम यूं ही बिल्कुल ही इत्तेफाक से नहीं हो गया, बेशऊरी तरीके से नहीं हो सकता। तो इंसान सिर्फ अजराम फल्की को देख ले। अजराम फल्की क्या है? आसमान के ऊपर जो चीजें हैं, सितारे सैयारे कैसे निजाम में जकड़े हुए, आप जिसको कहते हैं ना गैलेक्सीज जो ऑर्बिट्स में हैं और पूरे एक जकड़े में हैं और सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो कैसे घूम रहे हैं वो?
برسوں سے گھوم رہے ہیں, کوئی اپنے آربٹ سے نکلتا تو نہیں ہے کہ دوسرے کے آربٹ میں چلا جائے, کوئی سورج سے بھی جا کے نہیں ٹکرا جاتا, ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. تو کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ ملکوت السماوات والارض نہیں ہے؟ ہاں؟ سورج کو کیسے ایک ایکوریٹ فاصلے پر رکھا ہے, کس نے رکھا ہے؟ اتنا کیلکولیٹڈ فاصلہ کہ نہ وہ آپ کو جلاتا ہے لیکن آپ کو فائدہ مند بھی ہے, تو کس نے رکھا ہے اس کو؟ کیسے رکھا ہے؟ یہ ملکوت السماوات والارض نہیں ہے. پھر گیلیکسیز پر صرف آپ غور کریں, سورج چاند ستارے اور جو ستاروں سیاروں کا نظام ہے, صرف اسی پر آپ غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اس کو ڈیپتھ میں دیکھ لیں, گہرائی میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام اتنے سالوں سے جو چلا جا رہا ہے, اتنے زبردست آرگنائز طریقے سے, لازمی طور پر کسی زبردست حکیم اور علیم کے ماتحت ہے, جو تمام چیزوں کے مواد یعنی اس کا جو میٹر ہے, اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کی جو ماہیت اور کمیت ہے, اس کی ہر چیز سے واقف ہے, اس لیے وہ نظام کو چلا رہے ہیں. یہ ہے ملکوت السماوات والارض. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا, اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے, اپنی مقررہ جگہ کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب تھوڑی سی یہ آیت بھی میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتی ہوں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سے سمجھ میں آئے گی. سورہ یاسین کی جو یہ آیت ہے, ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ کو ملکوت السماوات والارض کی بھی سمجھ میں آئے گی, اس لیے ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں. تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح دوسرے ستارے سیارے اپنے اپنے آربٹ میں سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں, اسی طرح سورج کی بھی اپنی گزرگاہ جو ہے وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے. روز وہ ایک مقررہ جگہ سے نکلتا ہے اور مقررہ جگہ پر جا کر ڈوب جاتا ہے, اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے. مستقر جو اس کا ٹھکانہ ہے, مقررہ جگہ اس کے لیے چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معنی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ سورج بھی جو جیسے دوسری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہے اور ان کے حالات سے باخبر ہے اور اس کی مرضی سے سب چل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سورج بھی اپنی مقرر گزرگاہ پر چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے, روز وہ چلتا ہے اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں کہیں ادھر سے ادھر ہوتا ہے, روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے, اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوذر سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تو سیدنا ابوذر کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے تو اسے اذن دے دیا جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا, اور پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, کون سی؟ سورہ یاسین کی, کہ والشمس تجری لمستقر لہا. ٹھیک, تو یہ ہے اس کا مطلب. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں لشمس, اچھا ہاں سورہ اس کے آگے فرماتے ہیں والقمر, اور سورج کی, اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ والشمس تجری لمستقر لہا, سورج چلتا ہے اپنی مقررہ جگہ کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ سارا اندازہ ہے کس کا؟ زبردست اور حکمت والے کا, علیم کا. یعنی یہ سورج خود بخود نہیں چل رہا کہ ایک جگہ سے نکلتا ہے, پورا فاصلہ طے کرتا ہے, ایک طریقے سے ایک جگہ پر جا کے ڈوبتا ہے. یہ ساری کا سب کچھ کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس عزیز اور علیم کے سب اندازے کے اوپر کام کر رہا ہے. والقمر, اور چاند کا کیا حال ہے؟ والقمر قدرناہا منازل, چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کی ہوئی ہیں. حتیٰ عاد الارجون القدیم, یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی پتلی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. اب چاند کو بھی دیکھ لیں ذرا کیا کہا جا رہا ہے. اب سورج کا نظام بالکل ہی الگ ہے. سورج کی شکل ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے, راستہ بھی ایک جیسا رہتا ہے. چاند کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے. چاند کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے. ایک تو چاند کی شکل ایک جیسی نہیں رہتی. چاند جو ہے وہ نکلتا ہے قمری مہینے کی ابتدا میں, مغرب کی سمت سے نمودار ہوتا ہے, اور بالکل پہلے پتلا ہوتا ہے. قرآن اس کو کھجور کی پرانی شاخ کہہ رہے ہیں نا, اور اس کو ہم ہلال کہتے ہیں. پھر وہ تھوڑا موٹا ہے اور موٹا ہوتا ہے, اور موٹا ہوتے ہوتے پھر پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر پتلی شاخ ہو جاتی ہے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ چاند کی منازل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں، اور اسی کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہماری بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی سورہ یاسین میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کو جائز ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جان کو جا پکڑے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ تو سورج کے لیے جائز ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک معنی تو یہ کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی اس کے اندر اٹریکشن ہو، کشش ثقل ہو، کچھ بھی ہو، وہ چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ چاند سورج کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے جائز نہیں کہ اس چاند کو پکڑ لے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر چاند نکلا ہوا ہو اور آدھی رات میں سورج طلوع ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہوا ہے کبھی؟ تو کتنا آرگنائز نظام چل رہا ہے، کیا یہ ملکوت السماوات والارض نہیں ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی آپ کی دوپہر اور اس میں سے ایک دم سے رات شروع ہو گئی؟ نہیں ہوا کبھی بھی۔ رات سے دن جو ہے، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ تو ایک پورا ایک آرگنائز نظام چل رہا ہے، اور سب کے سب جو ہے کُلٌّ فِی فَلْکٍ یَسْبَحُونَ، فلک آسمان کے اندر سب تیر رہے ہیں۔ تیر کیسے رہے؟ مانی سارے ستارے سیارے، چاہے سورج ہو یا چاند ہو، ان کا سب کا راستہ مقرر ہے فلک کے اندر، کوئی ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آتا ہے۔ سوچیں، یہی ہے ملکوت السماوات والارض۔ ستاروں کی، سیاروں کی آربٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ کائنات میں تیر رہے، کل یسبحون۔ تو یہی سب دیکھ کر جو ساری قدرت کے نظارے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آیا تھا نا کہ لا احب الآفلین، کہ میں تو بالکل پسند نہیں کرتا غروب ہونے والوں کو، اور ان کی زبان پہ آیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے تو اپنی ذات جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ اور پھر ان کی زبان پہ کیا جاری ہوئے تھے یہ آگے آپ پڑھیں گے۔ ہر دیکھنے سمجھنے والی آنکھ جو ہوتی ہے اس کے دل سے یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، جس کو ملکوت السماوات والارض، ان کی باریکیاں گہرائیاں نظر آ جاتی ہیں نا، تو ان کو دکھائی دے جاتے ہیں، اور اسی قسم کے جملے ان کے منہ پر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات کو جو اللہ کے حوالے کر دیا، جو فطر السماوات والارض ہے، جس نے زمین و آسمان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا۔ ورنہ جو آنکھ جس کو دکھتا نہیں ہے نا، جو آنکھ ہوتے بھی اندھا بنا رہے، تو اس کو نہیں نظر آتے ملکوت السماوات والارض، اس کو کہاں دکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ بھی کرتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ یونس آیت نمبر 105 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یونس، سورہ یونس 105، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان میں موجود ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں لوگ، صبح شام گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے موردون ہیں، نظر ہی نہیں آتا کچھ بھی۔ تو یہ جو ملکوت السماوات والارض ہے نا، وہ انہی کو نظر آتے ہیں جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔